تم کون پیا از قلم ندا علی عباس مکمل ناول۔ کمرے میں 3 نفوس ہونے کے باوجود موت کا سناٹا تھا۔ سامنے بیڈ پہ لیٹے وجود کے ہونٹوں پہ مسلسل مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھے دونوں نفوس خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ باہر چہار سو سناٹا تھا۔ رات کی تاریکی نہ جانے اپنے اندر کیسے بھید چھپا بیٹھی تھی۔ دور کہیں کسی جانور کی آواز اس سناٹے میں ہتھوڑے کی طرح کانوں میں بج رہی تھی۔ مان گلی میں دوڑتے قدموں کی آواز بیڈ پہ لیٹا نفوس ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا گھر کا گیٹ زور زور سے دھڑ دھڑایا جانے لگا، ساتھ ہی ملی جلی آوازیں بھی آنے لگیں۔ سیمل، سیمل پتر، تم ٹھیک تو ہو؟ دروازہ کھولو پتر، میں رشیدہ تیری خالہ۔ سیمل دروازہ کھولو پتر۔ ملی جلی زنانہ مردانہ آوازیں۔ صوفے پہ موجود لڑکی ایک دم سیدھی ہوئی تھی جب بیڈ پہ بیٹھے وجود نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، ساتھ ہی میز پہ رکھی پسٹل اپنے ہاتھ میں اٹھا لی تھی۔ سیمل پتر تو ٹھیک تو ہے نا؟ باہر سے کسی مرد کی آواز آئی تھی۔ سنو ڈاکٹر، کوئی چالاکی مت کرنا، اٹھو اور باہر جا کر دروازہ کھولو۔ پسٹل دوسرے ہاتھ میں تھام کر وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ باہر کھڑے لوگوں کو واپس کیسے بھیجنا ہے یہ تمہیں پتا ہوگا۔ اگر میرے بارے میں باہر جا کر زبان کھولی تو مت بھولنا پیچھے تمہاری نانی میرے قبضے میں ہوگی، سمجھی؟ سختی سے اسے گھورتے ہوئے صوفے سے اٹھایا۔ خوف سے تھوک نگلتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاؤ، سختی سے دھیمی آواز میں وہ غرایا۔ سیمل کانپتی ٹانگوں سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی منظر تھا، نانی کی کن پٹی پہ رکھا ہوا اس کا پسٹل اور خوف سے مچی ہوئی نانی کی آنکھیں۔ باہر دروازہ اور زور سے دھڑدھڑانے لگا تھا۔ خود پہ قابو پاتے ہوئے آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ شکر ہے سیمل، تو نظر تو آئی، ورنہ ہم دروازہ توڑ کے اندر آنے لگے تھے۔ رشیدہ خالہ اسے صحیح سلامت دیکھ کر تیزی سے بولی تھی۔ کیا ہوا خالہ؟ اتنی رات گئے آپ لوگ، اور یہ پولیس؟ تبھی اسے احساس ہوا تھا وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ ہکلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ سیمل، ہمارے گاؤں میں بہت بڑا ڈاکو گھسا ہے، پولیس کو رپورٹ ملی ہے، وہ انہی گھروں میں کسی ایک گھر میں گھسا ہوا ہے، سارے گھروں میں چیک کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ سیمل کا دل چاہا دھاڑی مار کے روئے اور انہیں بتائے کہ وہ عین اس کے گھر میں موجود ہے جسے وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ خوف سے ایک نظر پیچھے دیکھا، سرخ آنکھیں لیے ہاتھ میں پسٹل تھامے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا، میں اور نانی تو سو رہی تھی۔ مسلسل خود پہ جمی سرخ آنکھیں سے ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ دیکھیں محترمہ، کچھ دیر پہلے آپ نے فائرنگ کی آواز تو سنی ہوگی نا؟ ہم نے اسے اسی سمت بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو پلیز بتائیں، پولیس کی بڑی نفری یہاں موجود ہے۔ اسے ہکلاتے دیکھ کر ایک پولیس والا آگے بڑھا۔ سیمل خوف سے اور پیلی پڑنے لگی تھی۔ دروازے کے پیچھے کھڑے شخص نے اچانک سے پسٹل نانی کی کن پٹی پر رکھ کر اشارہ کیا تھا۔ نہیں پلیز، وہ بکھلا اٹھی تھی۔ جی؟ پولیس والا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے کہ نہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ضرور آپ کو بتاؤں گی۔ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے وہ بولی۔ پولیس والا مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے آدمیوں کو واپسی کا اشارہ کرنے لگا۔ اچھا پتر، کوئی مسئلہ ہو تو ضرور دسی۔ خالہ رشیدہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ سیمل نے سر اس بات میں ہلایا، آہستہ آہستہ مجمع ہٹنے لگا تھا۔ سیمل نے دھڑام سے دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھائی تھی اور بھاگتی ہوئی نانی کے روم میں چلی آئی تھی۔ نانی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ صوفے پہ بے سود پڑی خراٹے لیتی نانی کو ہلایا، تبھی وہ بھی پیچھے چلا آیا۔ ارے کیا کری ہیں ڈاکٹر؟ نانی جاگ جائیں گی، بیچاری سو رہی ہیں، سونے دیں، خواہ مخواہ تنگ کر رہی ہیں۔ دلکشی سے مسکراتا ہوا وہ بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ نے مار تو نہیں دیا نانی جان کو؟ خوف سے نانی کی سانسیں چھک گئی۔ بیڈ پہ بیٹھے شخص کے منہ سے زوردار کہکا برآمد ہوا۔ سیمل نے سر پٹاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ریلی، مرا ہوا بندہ بھی خراٹے لیتا ہے؟ سوری، آپ کو ڈاکٹر ہونے کی ڈگری کس پاگل نے دی ہے؟ سیمل نے گھور کے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ غصے سے اسے گھورا۔ سوری، بٹ میں بھی یہی ہوں، کہیں نہیں جا سکتا۔ آپ نے دیکھا نا باہر پولیس موجود تھی۔ آرام سے بیڈ پہ نیم دراز ہوا۔ کیا مطلب؟
جب تک پولیس نہیں جائے گی آپ ہلیں گے بھی نہیں، اور اگر 10 دن پولیس باہر موجود رہے آپ 10 دن یہیں رہیں گے؟ کمر پہ ہاتھ رکھے وہ غصے سے بولی۔ مجبوری ہے، کندھے اچکاتے وہ مزے سے بولا۔ بائی دا وے آپ ڈاکٹر ہیں، فرسٹ ایڈ باکس تو ہوگا آپ کے پاس؟ دراصل مجھے ڈریسنگ کرنی ہے۔ اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے خون نکل نکل کے باقاعدہ جم چکا تھا۔ سیمل نے خاموشی سے کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے پسٹل ٹیبل پر رکھ کر باکس سامنے کیا، پھر شرٹ کے بٹن کھول کر بے دردی سے ہونٹ بھیجے۔ خون سے جمی ہوئی شرٹ کو زخم پر سے کھینچ کھینچ کر اتارنے لگا۔ سیمل جو اس دوران صوفے پہ بیٹھی تھی اسے جانوروں کی طرح ڈریسنگ کرتے دیکھ بے ساختہ آ گئی۔ اف اللہ، کسائی تو نہیں رہ چکے آپ، ایسے کرتے ہیں ڈریسنگ؟ خفگی سے اسے گھورا، پھر آگے بڑھ کر کینچی اٹھا کر احتیاط سے زخم کے آس پاس سے شرٹ کاٹنے لگی۔ اگلے 10 منٹ میں اس کا زخم صاف کر کے ڈریسنگ کرتی۔ شکر کریں گولی کندھے کو چھو کر نکل گئی، اگر کہیں اندر موجود رہتی تو اب تک آپ اوپر پہنچ چکے ہوتے۔ ڈریسنگ کے ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی کی جا رہی تھی۔ مسکراہٹ دبائے وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ ڈریسنگ سے فارغ ہو کر الماری سے ماموں کی ایک ڈھیلی ڈھالی شرٹ نکال کر اسے تھما دی۔ تھینک یو، بہت بہت۔ اب آپ سو جائیں، رات بہت ہو چکی ہے۔ مجھے جیسے ہی لگا خطرہ ٹل گیا ہے میں رات کے کسی پہر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یقین کریں آپ کے گھر سے کوئی چیز نہیں چراؤں گا، آپ بہت آرام سے سو سکتی ہیں۔ خفگی سے خود کو گھورتی نظروں سے دیکھتی سیمل سے وہ شرارت بھرے انداز میں بولا تھا، پھر ٹیبل سے پسٹل اٹھا کر چھپاک سے باہر نکل گیا۔ خوف سے ساری رات وہ نانی سے چپکی بیٹھی رہی، اور وہ باہر لاؤنج میں مزے سے دھیمی آواز میں ٹی وی لگا کر بیٹھا رہا۔ کتنی دیر وہ انتظار کرتی رہی کہ وہ ابھی آ کے کہے گا کہ میں جا رہا ہوں، پھر وہ آرام سے سو جائے گی، مگر اس کا انتظار ہی رہا، نہ جانے وہ کس پہر سو گئی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی، مندی مندی آنکھوں سے گھڑی کو دیکھا جو 8:30 بجا رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، اتنا ٹائم ہو گیا۔ کمبل پھینکی وہ واش روم میں جا گھسی، بھاگم بھاگ منہ ہاتھ دھوئے، کپڑے بدلے اور کمرے سے نکل آئی۔ اگلے ہی لمحے اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ سامنے ہی لاؤنج کے صوفے پہ چادر اوڑھے وہ سو رہا تھا۔ اوہ، یہ ابھی تک یہی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، دھیرے دھیرے بغیر چاپ پیدا کیے کچن میں چلی آئی۔ اپنے اور نانی کے لیے ناشتہ بنا کر ٹرے میں رکھ کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ وہ ابھی تک پڑا سو رہا تھا۔ نانی کو ناشتہ کرواتے وہ مسلسل یہی سوچتی رہی کہ وہ نانی کو اس کے پاس اکیلا چھوڑ کر ہاسپٹل کیسے جائے۔ آخر ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ نانی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اگلے 2 دن بھی اس کے یہی روٹین رہی تھی۔ تینوں ٹائم کا کھانا بیڈ روم میں لے جاتی اور آتے جاتے لاؤنج میں بیٹھا اسے دیکھتا، پھر اپنے موبائل میں مگن ہو جاتا۔ چوتھے دن صبح ہی صبح وہ ناشتہ بنا رہی تھی جب وہ چلا آیا۔ سنے، سیمل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ اتنے دنوں سے ہاسپٹل کیوں نہیں جا رہی؟ اسے متوجہ دیکھ وہ اندر چلا آیا۔ آپ سے مطلب؟ ماتھے پہ شکنے ڈالے گھور کے اسے دیکھا، وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ دیکھو ڈاکٹر، اگر تم میری وجہ سے نہیں جا رہی تو کوئی فائدہ نہیں، میں اگلے کئی دن یا شاید کئی ہفتے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ سیمل نے خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ دیکھو، جب بھی مجھے لگا خطرہ ٹل گیا ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اس لیے مجھے انتظار کرنا ہے آرڈر کا۔ جیسے ہی مجھے پیچھے سے آرڈر ملا میں یہاں سے نکل جاؤں گا، اور اگر تمہیں کوئی خطرہ ہے مجھ سے تو یقین کرو، ڈاکو ضرور ہوں مگر اپنے پہ احسان کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ تمہارے بہت سے احسان ہیں مجھ پہ، مجھے پناہ دی، میرا علاج کیا، مجھ سے بے خوف خطر تم ہاسپٹل جا سکتی ہو۔ میں جب تک ہوں تمہاری نانی کا خیال رکھوں گا، تم مجھ پہ یقین کر سکتی ہو ڈاکٹر۔ کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے وہ سیمل سے مخاطب تھا۔ سیمل نے آنکھ اٹھا کر اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ ایک ڈاکو پہ اعتبار کیوں کروں۔ وہ کافی دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا مگر وہ چپ چاپ کھڑی اپنا کام کرتی رہی۔ وہ گہری سانس بھرتا، جیسے تمہاری مرضی کہتا باہر نکل گیا۔ اور اگلی صبح اس کی باتوں کا اثر تھا یا کچھ اور، نانی کو جلدی جلدی ناشتہ کروا کر وہ ہسپتال چلی آئی۔ آتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس کے قریب رک کر، میں جا رہی ہوں، دروازہ اندر سے اچھی طریقے سے بند کر لینا، چوکیدار آج کل چھٹی پہ ہے، کہہ کر چلتی بنی۔ صوفے پہ نیم دراز وجود نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا تھا، یعنی وہ اس پہ اعتبار کر رہی تھی۔ اور پھر یہ روز وہ صبح ہی صبح نانی کو ناشتہ کروا کر اس کا بنا کر رکھ جاتی، سارا دن ہسپتال میں گزار کر واپس آتی۔ وہ کبھی نانی کے ساتھ لوڈو، کبھی کیرم، کبھی شطرنج کھیلتا ملتا، کبھی کوئی ڈش بنائی جا رہی ہوتی اور اسے دیکھ کر نانی جیسے کھل اٹھتی۔ سمی، آؤ بیٹا، بڑی مزے کی گیم ہے، تم بھی کھیلو ہمارے ساتھ۔
سمی بیٹا ذرا یہ کباب تو چکھنا، سیام اتنے مزے کے بنائے ہیں نا اس نے، اور یہ فروٹ ٹرائفل میں تو کہتی ہوں اسے تو کوئی اچھا بنا ہی نہیں سکتا۔ وہ چپ چاپ سنے جاتی، نانی جان دنیا جہان کی باتیں اسے کیے جاتی جیسے وہ انہی کا سگا بیٹا ہو۔ اندر ہی اندر وہ غصے سے بل کھا کے جاتی مگر بولتی کچھ نہیں۔ نانی آپ تو اب بھی غضب ڈھاتی ہیں، جوانی میں آپ کا کیا حال ہوگا، اف کاش اس وقت میں بھی ہوتا۔ وہ سرد آہیں بھرتا، دل پہ ہاتھ رکھتا، وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ نانی شرماتی لجاتی اپنی جوانی کے قصے چھیڑ بیٹھتی، وہ توبہ استغفار کرتی، اسے گھورتی، وہاں سے اٹھ جاتی۔ وہ شرارت سے اسے جاتا دیکھ کر نانی کو چھیڑتا، نانی آپ تو اچھی خاصی باذوق خاتون ہیں، یہ محترمہ کن پر چلی گئی؟ اور نانی سرد آپ بھر کے رہ جاتی۔ حق ہاں کیا بتاؤں بیٹا، اللہ بخشے تمہارے نانا جی کو، بالکل ایسے ہی تھے، ٹھوس انسان۔ وہ نانی کے ٹھوس کہنے پہ زوردار کہکا لگاتا اور اندر روم میں وہ جل کر رہ جاتی۔ پھر نانا نانی کے قصے شروع ہو جاتے اور وہ بھی مزے سے کلام کیا جاتا۔ وہ کڑ جاتی، کیا نانی جانتی نہیں ہے وہ کتنا خوفناک ڈاکو ہے، پستل ہے اس کے پاس، کیسے مزے سے ساتھ لگ کے اس کے قصے سنائی جا رہی ہیں۔ مگر پرواہ کسے تھی؟ صرف یہی نہیں، اس دن وہ ہسپتال کے لیے نکلی جب بیچ گلی میں خالہ رشیدہ سے ملاقات ہو گئی۔ ارے خالہ آپ تو ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول گئی ہیں، نانی بہت یاد کرتی ہیں آپ کو۔ بس کیا بتاؤں بیٹا، آج کل پوتی کی شادی کی تیاریاں کری ہوں، کہیں بھی آنا جانا کم ہو گیا ہے۔ ویسے میں آئی تھی، 2 بار ملاقات ہوئی تھی میری تمہارے کزن سے۔ میرے کزن سے؟ سمل نے سوالیہ نظروں سے نے دیکھا۔ تمہاری نانی نے ملوایا تھا، بڑا پیارا بچہ ہے بھائی، بڑا مزہ آیا اس سے مل کے، ہنستا رہتا ہے۔ آؤں گی میں پھر کبھی، جیتی رہو میری بچی، نانی کو میرا سلام کہنا، اب میں چلتی ہوں۔ خالہ اپنی کہہ کر چلتی بنی، اور وہ یہ نانی بھی نا خواہ مخواہ ڈاکو کو میرا کزن بنا دیا ہے، پوچھتی ہوں آج ذرا جا کے۔ اور پھر پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ اگلے دن وہ ہسپتال کے لیے تیار ہو کے نکلنے لگی جب وہ اس کے پاس آیا۔ آج شاید میں چلا جاؤں، دھیرے سے رک کر اسے دیکھا۔ سچی؟ سمل کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اگلے ہی پل شرمندہ ہو گئی، اگلے بندے کے چہرے کے تاثرات اتنے عجیب تھے۔ لگتا ہے آپ میرے جانے سے کافی خوش ہوں گی، میں سمجھا بات ادھوری چھوڑ دی۔ خیر آج 1 بجے میری گاڑی مجھے لینے آ جائے گی، کوئی میری بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا۔ گردن جھکائے وہ اپنی کہہ رہا تھا، وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ آپ کچھ کہیں گی نہیں؟ آس بھری نظروں سے اسے دیکھا، جو فضول ہی میں پرس میں منہ گھسائے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے کچھ کہنا تھا کیا؟ سر اٹھا کر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر مسکرا دیا۔ خیر میں جا رہی ہوں، آج چوکیدار آ جائے گا، اگر آپ کے جانے تک وہ نہ آیا تو آپ دروازے کو کنڈی لگا کر جائیے گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ اللہ حافظ کہتی سپاٹ چہرہ لیے چلی گئی۔ چپ چاپ سر جھکائے جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ صبح سے ہی وہ ڈاکٹر زیدی کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں آپریشن کرنے میں مصروف رہی تھی۔ 3 بجے وہ تھکی ہاری اپنے روم میں آئی تو بے اختیار ذہن گھر کی جانب چلا گیا۔ ہاں 1 بجے سے کہا تھا، اب تک تو وہ چلا گیا ہوگا۔ دھڑام سے دروازہ کھول کر سسٹر اندر آئی۔ ڈاکٹر سمل آپ کے گھر سے فون آیا تھا۔ اچھا کس وقت؟ نانی کا ہوگا، میں کال بیک کر لیتی ہوں۔ بولتے ہوئے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کوئی سیام صاحب تھے۔ سیام صاحب؟ ساکت نظروں سے اسے دیکھا۔ جی وہ کہہ رہے تھے آپ کی نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ سسٹر مزید بتا رہی تھی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ تیزی سے اٹھی۔ آپ ڈاکٹر زیدی کے ساتھ آپریشن میں بزی تھیں، ابھی وہ آپ کی نانی کو لے کر 2nd فلور کے ایمرجنسی روم میں ہے، ڈاکٹر احسن کے انڈر۔ آپ کو ڈاکٹر احسن نے اوپر بلوایا ہے۔ اسے لگا وہ کھڑے کھڑے گر جائے گی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ 2nd فلور پر راہداری میں ہی ایمرجنسی وارڈ کے باہر وہ اسے کھڑا نظر آ گیا۔ نانی کو کیا ہوا ہے؟ ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا۔ نانی کو کیا ہوا ہے سیام؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چیخی۔ ریلیکس سمل۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ نہیں تم مجھے بتاؤ، میں تو نانی کو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر آئی تھی نا؟ آنسو پوچھتے ہوئے وہ اسے دیکھ کے بولی۔ میں 1 بجے کے قریب نانی سے مل کر جیسے ہی نکلا، گاڑی کے قریب پہنچ کے مجھے یاد آیا میرا موبائل نانی کے روم میں رہ گیا ہے۔ میں جب واپس آیا تو نانی ویل چیئر سے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اٹھا کے سیدھا کیا، ہاتھ پاؤں ملے مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے آپ کو فون کیا مگر سسٹر باہر یہی کہتی رہی ہیں آپ آپریشن تھیٹر میں ہیں۔
میں نانی کو لے کر اسی وقت یہاں آ گیا. ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تب کہ ایمرجنسی میں رکھا ہوا ہے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. وہ خود پر ضبط کیے اسے کندھوں سے تھامے تفصیل بتا رہا تھا. اب کیا ہوگا سیام؟ میرے پاس تو نانی کے علاوہ کوئی رشتہ بھی نہیں ہے. اگر انہیں کچھ ہو گیا میں کدھر جاؤں گی؟ میرا کیا ہوگا؟ وہ اس کے کندھے سے لگی بے ساختہ روتی. سیام نے ہونٹ بھیجے اسے خود سے لگا لیا. اسی وقت ایمرجنسی ڈور کھلا تھا. ڈاکٹر احسن اور ڈاکٹر زیدی باہر آئے. وہ بے ساختہ دوڑ کر ان کے پاس پہنچی. ڈاکٹر، میری نانی. سوری ڈاکٹر سمل، شی از نو مور. یہ لفظ دوسرے پیشنٹ کے لیے کہتے ہوئے کبھی عجیب نہ لگا تھا، مگر آج جیسے دل میں کھپ سا گیا تھا. وہ کھڑی کھڑی ریت کی طرح سیام کی بازوں میں پھسلتی چلی گئی. وہ 6 سال کی تھی جب ماما پاپا میں علیحدگی ہوئی تھی. ماما اس لیے نانو اور ماموں کے گھر چلی آئی تھی. ماموں کی عمر تب یہی کوئی 15-16 سال تھی. پاپا نے دوسری شادی کر کے اپنی نئی دنیا بسا لی، اور ماما کیوں پیچھے رہتی؟ پاپا کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی تھی. شادی کے بعد ماما انگلینڈ سیٹل ہو گئیں اور پاپا کسی دوسرے شہر. وہ نانی کے پاس رہ گئی. ماما پاپا کی کمی نانو اور ماموں نے ہی پوری کی تھی. ماما اور پاپا کی بھی وقتاً فوقتاً کالز آتی رہتی، مگر ملنے کوئی نہیں آتا. دونوں کے پاس کوئی ٹائم نہ تھا. وقت کے ساتھ ساتھ ماما کے ہاں 2 بیٹے اور 1 بیٹی، جبکہ پاپا کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں بھی ہو گئیں. مگر مڑ کر دونوں نے نہ دیکھا کہ ایک وجود بھی ان کے انتظار میں رہتا ہے. وہ 17 سال کی ہوئی جب اچانک ایک حادثے میں ماموں کی ڈیتھ ہو گئی. ماما تب بھی نہ آئی. جو جمع پونجی نانی کے پاس تھی وہ انہوں نے سمل کی پڑھائی پہ لگا دی، اور جن دنوں سمل کے میڈیکل کا رزلٹ آیا اسی دن نانی پر فالج کا اٹیک ہوا. نانی کو سنبھالنا، گھر کو دیکھنا، ہاسپٹل جانا، یہ سب ایک ساتھ کرنا اسے بہت مشکل لگتا. مگر بھلا ہو خالہ رشیدہ اور ان کی بہو کا. ان دنوں وہ اس کے ساتھ بہت کام آئی. خالہ رشیدہ اس کے ہسپتال جانے کے بعد نانی کے پاس آ جاتی، پھر جب تک وہ واپس نہ آتی وہ نانی کے پاس رہتی. آہستہ آہستہ نانی نے بولنا شروع کر دیا، بس ذرا چلنے پھرنے سے قاصر تھی، اس لیے سمل نے ویل چیئر منگوا لی تھی. اس رات وہ نانی کو کھانا کھلا کر میڈیسن دے کر ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. وہ جانتی تھی ابھی تھوڑی ہی دیر میں نانی بے سدھ ہو جائیں گی. میڈیسن کھانے کے بعد نانی کو جلدی ہی نیند آ جاتی تھی. اس دن موسم بھی تھوڑا خراب تھا، ہوائیں بھی چل رہی تھیں. وہ نانی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب اسے لگا کہ کھڑکی بجی ہو. دوسرے ہی لمحے اسے اپنا وہم سمجھ کر وہ دوبارہ باتوں میں لگ گئی. اگلی دفعہ ذرا زور سے کھڑکی بجی، یکدم وہ دونوں چپ ہو گئیں. مجھے لگتا ہے ہوا بہت تیز ہو گئی ہے، کھڑکی کھلی رہ گئی ہے، بند کر دیتی ہوں. نانی کو دلاسا دیتی ہوئی وہ اٹھی، پردہ ہٹا کر کھڑکی کھول کر آس پاس جھانکا تو کوئی نہ تھا. اپنا وہم سمجھ کر وہ کھڑکی بند کرنے ہی لگی تھی جب اچانک سے کھڑکی کھول کر وہ اندر کود آیا تھا. ساتھ ہی باہر فائرنگ کی آوازیں. سمل کے منہ سے بے ساختہ چیخیں نکل گئی تھیں، مگر سیام نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے پسٹل لہرایا تھا. اگلی چیخ اس کے منہ میں ہی دب گئی تھی. وہ بھاگ کر نانی سے لپٹ گئی. آنے والے نے باہر جھانک کر تسلی کرنے کے بعد کھڑکی بند کر کے پردے برابر کر دیے تھے. تم ڈاکٹر سمل ہو نا، اور یہ تمہاری نانی ہے، رائٹ؟ سوالیہ نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا. سمل نے تھوک نکلتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا. اوکے، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تم لوگوں کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، مجھے بس ڈریسنگ کروانی ہے. اس نے اسے ڈرتے ہوئے دیکھ کر ریلیکس کیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے زخمی کندھے کی طرف اشارہ کیا تھا. سمل نے اس کے کندھے کی جانب دیکھا جہاں سے ابل ابل کر خون نکل رہا تھا. فی الحال لائٹ آف کرو، باہر پولیس ہے. کہتے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر خود ہی لائٹ آف کر دی تھی. وہ خوف کے مارے مزید نانی کے ساتھ چمٹ گئی. اسے لگا تھا وہ ڈاکو انہیں نقصان پہنچانے آیا تھا، مگر جتنے دن وہ ان کے گھر رہا تھا، شروع کے دنوں کے علاوہ اسے کبھی لگا ہی نہ تھا کہ وہ ان کے گھر کا فرد نہیں. اور نانی کے کتنے قریب ہو گیا تھا وہ، جیسے ان کا سگا بیٹا ہو. نانی کی ڈیتھ پہ اسے کوئی ہوش نہ تھا. کفن دفن کا انتظام، کھانے وغیرہ کا انتظام وہ نہیں جانتی تھی کس نے کیا تھا. اسے تو اپنا ہوش بھی نہ تھا. اسے لگا شاید اس بار نانی کی ڈیتھ پہ مما پاپا آ جائیں گے، مگر اس دفعہ بھی وہ نہ آئے تھے. وہ شدید روئی تھی اور ٹوٹ کے روئی تھی. نانی کی 10ویں تک خالہ رشیدہ اس کے پاس رہی تھی. انہوں نے اسے بتایا تھا کہ نانی کے کفن دفن، کھانے وغیرہ کا انتظام سب سیام نے کیا تھا. اس نے ان 10 دنوں میں سیام کو کہیں نہ دیکھا تھا، مگر خالہ رشیدہ کے بقول وہ اس کے لیے خاصا پریشان رہا تھا، اور آج اتنے دنوں بعد وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی. صوفے پہ بیٹھا نڈھال سا وہ سر جھکائے دونوں مٹھیاں باہم بھینچے بیٹھا تھا. ساتھ والے صوفے پہ خالہ رشیدہ بیٹھی سمل کو دھیرے دھیرے کچھ سمجھا رہی تھی.
دیکھو بیٹا، جس کو جانا تھا وہ بیچاری تو چلی گئی، اللہ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ مسئلہ اب تمہارے لیے ہے بیٹا، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، اپنے ماں کو یا باپ کو بلواؤ، انہیں بتاؤ کہ تمہارا جو سہارا تھا وہ بھی چلا گیا ہے، اب یہ بچہ ہے، آخر کتنے دن رہے گا تمہارے ساتھ؟ میری مانو تو تم اپنے ماں یا باپ کو بلا لو۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے تھے۔ اب گھر میں وہ صرف 3 لوگ ہی موجود تھے۔ خالہ رشیدہ کتنی ہی دیر بیٹھی اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتی رہی تھی، پھر ماما پاپا سے رابطہ کرنے کا کہہ کر بلاخر وہ بھی اپنے گھر چل دی تھی۔ آخر ایک دن انہیں بھی تو جانا تھا نا۔ خالہ ٹھیک کہتی ہیں، آپ کو اپنے والدین سے رابطہ کرنا چاہیے۔ سر اٹھائے اب وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر بیٹھی وہ انگلیاں مسلتی رہی، اور پھر آج نہیں تو کل سیام کو بھی چلے جانا تھا، اور پھر وہ اکیلی۔ اف، وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ اسے تو رات کو اکیلے کمرے میں سوتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ کجا کے پورے گھر میں اکیلی، وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور فوراً فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گئی، اور پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا تھا۔ ماما کی اپنی روٹین لائف تھی، نوکر، بچے، گھر۔ 2 آنسو بہانے کے بعد انہوں نے اس سے کہا تھا، بیٹا میں کیسے تمہیں اپنے پاس بلوا سکتی ہوں؟ میرے شوہر کو تم جانتی ہو نا کتنا خر دماغ ہے، تم اپنے پاپا سے کیوں نہیں کہتی؟ ان کا بھی حق ہے تم پہ۔ اور کھٹاک سے فون بند۔ پاپا نے بھی یہی رونا دھونا مچا کے تمہاری ماں انگلینڈ میں عیش کری ہے، میں یہاں محنت مزدوری کرتا ہوں، 4 بچوں کا خرچہ اتنی مشکل سے نکلتا ہے۔ اور فون بند۔ وہ وہیں گھٹنوں پہ سر رکھے بے بسی سے روتی تھی۔ وہ صبح سے کمرے میں بند تھی، نانی تو رہی نہیں تھی، اور جو رشتے موجود تھے وہ اسے اپنانے کو تیار نہ تھے۔ ماما پاپا کے جواب دینے کے بعد وہ مسلسل کمرہ بند کیے روتے جا رہی تھی۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی اور اندر وہ آنے والی زندگی کا خوف لیے ساکت بیٹھی تھی۔ تبھی دھڑام سے دروازہ کھلا تھا اور سیام تیزی سے اندر آیا تھا اور اسے دیکھ کر خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جلدی کریں سمل، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، باہر پولیس موجود ہے، آپ جلدی جلدی جو سامان لینا چاہیں ساتھ رکھ لیں۔ وہ تیزی سے بولتا آیا تھا اور بغیر اس کا جواب کا انتظار کیے خود ہی آگے بڑھ کر الماری کھول کر اس کے کپڑے بیڈ پر ڈھیر کرنے لگا۔ پولیس؟ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پولیس سے آپ کو ڈرنا چاہیے نا، میں کیوں جاؤں گی آپ کے ساتھ؟ دیکھیں سمل، کسی نے مخبری کر دی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں چھپنے کی جگہ دی ہے۔ میرے ساتھی کی کال آئی ہے کہ پولیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میں آپ کو یہاں سے لے کر نکلوں۔ میں نہیں چاہتا آپ میرے ساتھ بھی پھنس جائیں۔ آپ نے مجھ پہ احسان کیا تھا، کم از کم میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ جو کرنا ہے کرے، میں پولیس کو بتا دوں گی آپ زبردستی میرے گھر میں گھسے تھے، میں نے آپ کو جگہ نہیں دی تھی۔ تیز تیز بیگ میں کپڑے رکھتا وہ تفصیل سے اسے سمجھا رہا تھا، جب بے ساختہ غصے میں وہ اس سے بیگ چھینتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر بولی۔ سیام نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سمل، ضد مت کرو پلیز، جو ضروری سامان رکھنا ہے رکھ لو، کوئی جیولری یا پیسے وغیرہ ہو تو وہ بھی رکھ لو، کیا پتا دوبارہ تم ادھر نہ آ سکو۔ سیام ہاتھ اٹھا کر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، مگر نہ جانے سمل کی آنکھوں میں کیا تھا، بے اختیار وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ تو یوں کہو نا مسٹر سیام، میرا پیسہ اور جیولری چاہیے تھا تمہیں، اتنے دن میرے گھر میں رہنے کا یہی مقصد تھا نا تمہارا، مگر افسوس ملا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو تمہیں یہ سمجھ کیوں نہ آیا کہ ایسی چیزیں میں اپنے بینک کے لاکر میں رکھواتی ہوں؟ چہرے پہ مسکراہٹ لیے وہ طنزیہ نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ سیام کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا تھا۔ تھوکتا ہوں میں تمہارے پیسوں پہ، کمی نہیں ہے میرے پاس ان چیزوں کی، اتنی دیر سے صرف نانی کی وجہ سے لحاظ کر رہا تھا، 2 دن رہو گی نا جیل میں، عقل ٹھکانے آ جائے گی تمہاری۔ تم تو جانتی ہوگی جیل میں خاص کر لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اچھا ہے تمہاری بھی عقل ٹھکانے آئے گی۔ مضبوطی سے اسے شانوں سے تھامے وہ ضبط کے کن مراحل سے گزر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اگلے ہی لمحے سے بیڈ پہ دھکا دیتے ہوئے وہ تن فن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دور کہیں سے پولیس سائرن کی گونجتی آواز سمل خوف سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ سیام! اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھتے سیام کے قدم ٹھٹک کے رکے تھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، خوف سے زرد پڑتی سمل، اسے لگا وہ ابھی گر جائے گی۔ وہ تیزی سے واپس مڑا۔ دیکھو مجھ پہ بھروسہ کرو، میں مصیبت ٹلتے ہی تمہیں جہاں کہو گی، جس رشتے دار کا کہو گی، اس کے پاس چھوڑاؤں گا، مگر ابھی یہاں سے چلو پلیز۔ اسے کندھوں سے تھامے اس بار نرمی سے بولا۔ سمل نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ شاباش، میں یہ بیگ لے کے جاتا ہوں، تم اگر کوئی اور چیز لینا چاہو تو لے آؤ،
دروازہ اچھی طرح لاک کر دینا، میں باہر کا جائزہ لیتا ہوں، تب تک ہری اپ۔ اس کا سر تھپتھپاتا ہوا وہ بیگ اٹھا کر تیزی سے باہر نکل آیا۔ سیمل نے جلدی جلدی اپنی ایک دو چیزیں اٹھائیں اور حسرت بھری نظروں سے پورے گھر کو دیکھتی لاک لگاتی باہر نکل آئی۔ سامنے ہی وہ چوکیدار سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا۔ سیمل کو آتے دیکھ کر تیزی سے صحن میں بڑا اسٹول اٹھا کر صحن کی دیوار کے ساتھ لگایا۔ سائرن کی آوازیں اب نزدیک آ چکی تھی۔ یہ 7 والا بنگلہ خالی ہے، آج کل میں نے پتہ کروایا ہے، یہاں سے ہم 7 والوں کے گھر کودیں گے، وہاں سے ہم ان کے پیچھے بنے گیٹ سے باہر پچھلی گلی میں نکل جائیں گے، وہاں میرا ساتھی کار سمیت موجود ہے، تب تک چوکیدار پولیس کو سنبھالے گا، جلدی کرو، ہری اپ۔ وہ اسے جلدی جلدی تفصیل سمجھاتے ہوئے اسٹول پر چڑھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ سیام نے بیگ اٹھا کر دیوار کی دوسری جانب پھینکا اور سیمل کا ہاتھ پکڑ کر دیوار پر چڑھنے میں مدد کرنے لگا۔ سیمل کے دیوار کی دوسری طرف کودتے ہی وہ خود دیوار پر چڑھا اور چوکیدار کو وہاں سے اسٹول اٹھا لینے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی نیچے کو کود گیا۔ اگلے ہی پل وہ سیمل کا ہاتھ تھامے بیگ اٹھائے بنگلے کی پچھلی سائڈ پر آیا۔ سامنے ہی گیٹ تھا، اسے کھولا وہ باہر گلی میں نکل آئے تھے۔ سامنے ہی اس کا ساتھی موجود تھا۔ اس کی معیت میں دونوں کار تک آئے تھے۔ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے سیمل کار تک آئی تھی۔ سیام نے اس کے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار جھٹکے سے آگے بڑھ گئی تھی اور سیمل کا گھر، اس کا بچپن، اس کی یادیں، ماضی سب کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ رات سفر میں ہی کٹی تھی، دن بھی چڑھ آیا تھا۔ وہ لوگ مسلسل سفر میں تھے۔ اب شام ڈھل رہی تھی جب پہاڑی سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مزید 15-20 منٹ بعد کار ایک بڑے سے پہاڑ کے پیچھے بنے ایک کھلے بڑے سے گھر کے صحن میں جا رکی تھی۔ سیام نے نیچے اتر کر اس کی سائڈ والا دروازہ کھولا تھا۔ وہ بھی آہستگی سے نیچے اتر آئی تھی۔ سیام کا ساتھی، جس نے ڈرائیور کے فرائض سر انجام دیے تھے، سیمل کا بیگ ڈگی سے نکال کر سامنے بنے ایک کمرے میں لے آیا تھا۔ تبھی گاڑی کی آواز سن کر کمروں سے 4 سیام کی ہی عمر کے لڑکے نکل آئے تھے۔ آہ باس، ترس گئے تھے تجھے دیکھنے کو، مہینے بعد شکل دکھا رہے ہو۔ سیام کو دیکھتے ہی وہ چاروں اکٹھے ہی سیام کے گلے لگ گئے تھے۔ سیمل جھجک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کیسے ہو یار، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا پیچھے؟ سیام اب مسکراتے ہوئے ان سے پوچھ رہا تھا۔ کیا باس، پیچھے تو اپنا چیلا چھوڑ گیا تھا، اس نے کبھی مسئلہ ہونے دیا؟ ایک لڑکا ہنستے ہوئے سیام کو بتا رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ بڑی سی چادر میں خود کو سمیٹی ہوئی سیمل پہ پڑی تھی۔ باس، یہ کون ہے؟ کہیں شادی وادی تو نہیں رچا لی؟ نظروں میں شرارت ابھری تھی۔ تبھی سیام کو سیمل کا خیال آیا تھا۔ اوہ نہیں یار، یہ میری گیسٹ ہے، کچھ دن ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، آؤ سیمل تمہیں تمہارے روم تک چھوڑاؤں۔ دوستوں کو جواب دے کر وہ سیمل سے مخاطب ہوا تھا اور وہ اس کے پیچھے چل دی۔ اگلے دن وہ گہری نیند میں تھی جب دروازہ زور زور سے بجا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھی۔ کتنی دیر وہ غائب دماغی سے آس پاس دیکھتی رہی کہ وہ کہاں ہے۔ اگلے ہی لمحے آہستہ آہستہ اسے سب یاد آنے لگا تھا۔ رات سیام اسے کمرے میں ہی کھانا وغیرہ دے گیا تھا اور ساتھ میں تاکید بھی کر گیا تھا کہ وہ اچھی طرح سوتے وقت اندر سے دروازہ بند کر لے۔ کھانا کھاتے ہی وہ کچھ دیر ویسے ہی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹی تھی، مگر نہ جانے کب وہ نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی تھی۔ شاید یہ 2 دن کی تھکان تھی۔ دروازہ ایک بار پھر بجا تھا۔ دوپٹہ شانوں پہ پھیلاتی ہوئی وہ بیڈ سے اتر آئی تھی۔ سنگل بیڈ تھا، ایک بندہ آرام سکون سے سو سکتا تھا۔ چٹخنی گراتے ہوئے اسے لگا تھا باہر سیام ہوگا، مگر سامنے 20-22 سال کی لڑکی کھڑی دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ کل آتے ہی اس نے لڑکوں کے علاوہ کسی کو نہ دیکھا تھا۔ رات سیام نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں رہتا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ لڑکی خوش دلی سے سلام کرتی اندر چلی آئی تھی۔ شکر ہے جی، مجھے یہاں کوئی لڑکی تو نظر آئی۔ مجھے سیام بھائی نے جب آپ کے بارے میں بتایا، یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ صبح کے میں اتنے ڈھیر سارے چکر لگا چکی ہوں، مگر آپ سوئی ہوئی تھیں۔ اب بھی مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے آپ کو جگا دیا۔ ویسے آپ کو برا تو نہیں لگا نا؟ سیمل کا جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بولتی چلی گئی اور سوالیہ نظروں سے سیمل کو دیکھا۔ سیمل نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم سیام کی بہن ہو؟ سیمل نے سوال ادھورا چھوڑ کے اسے دیکھا۔ اوہ نہیں جی، سیام بھائی میرے اصلی والے بھائی نہیں ہیں، دراصل میں یہاں کام کرتی ہوں۔ سیام بھائی بہت اچھے ہیں، ہماری بہت مدد کی ہے انہوں نے۔ کچھ دنوں سے انہیں کھانا پکانے کے لیے خانسامنے چاہیے تھے، تو اماں نے کہا کہ باہر ہی کیوں، میری بیٹی ہے نا، تم باہر کیوں کھاؤ۔ اس دن سے میں آ کے تینوں ٹائم کا پکا جاتی ہوں، صفائی ستھرائی بھی کر جاتی ہوں۔ لڑکی کافی باتونی لگی تھی اسے۔ کہاں رہتی ہو تم؟ سیمل نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ یہاں قریب ہی جی،
یہ آپ کے صحن میں کھڑے ہونا، سامنے ڈھلوان اترتی ہے، سیدھی میرے گھر جاتی ہے، آپ آنا نہ کبھی، اماں بہت خوش ہوں گی۔ وہ خوشی خوشی بولی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جی زہرا نام ہے۔ آپ ناشتہ یہیں کریں گے یا کچن میں ہی لگا دوں؟ سیام بھائی نے جاتے جاتے کہا تھا آپ کو یاد سے ناشتہ کروا دوں۔ سمل کو واش روم میں گھسے دیکھ کر زہرا جلدی سے بولی، اور واش روم میں جاتی سمل بے ساختہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ سیام کدھر گیا ہے؟ نہ جانے کیوں دل بے اختیار دھڑکا تھا، کہیں وہ اسے اس ویرانے میں اکیلا چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ کام پر گئے ہیں باہر، اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ زہرا جاتے جاتے رک گئی۔ اچھا، یہ سیام لوگوں نے تمہیں بتایا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ مشکوک نظروں سے زہرا کو دیکھا۔ لو جی، میں کیوں پوچھنے لگی ان سے؟ نہ میں نے کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ صبح جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں، بس میں یہ جانتی ہوں۔ ویسے آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ایک اور سوال۔ اف کتنا بولتی ہے یہ لڑکی۔ نہیں ویسے ہی، تم چلو میں آ رہی ہوں۔ مسکرا کر زہرا کو دیکھا اور واش روم میں گھس گئی، جبکہ زہرا سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے یہاں آئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس دوران سیام سے اس کی ملاقات بس سرسری سی ہوئی تھی، بس سلام دعا، یا پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور وہ نفی میں سر ہلاتی اور وہ مطمئن سا پلٹ جاتا۔ سیام کے ساتھی بھی بس سلام دعا تک ہی اس سے بات چیت کرتے، اسے دیکھتے ہی آگے پیچھے ہو جاتے۔ شاید یہ سیام کی خاص تاکید تھی۔ صرف ایک بات اسے پریشان کرتی، سیام کا ایک ساتھی۔ بظاہر تو وہ اسے کچھ نہ کہتا، مگر سمل کو یوں لگتا جیسے وہ ہر وقت اسے گھورتا رہتا ہے۔ سرخ آنکھیں، یوں لگتا ابھی ان سے خون رسنا شروع ہو جائے گا۔ ہر وقت مونچھوں کو بل دیتا رہتا۔ سمل جب جب اسے دیکھتی ایک خوف کی لہر پورے جسم میں دوڑ جاتی۔ اس دن زہرا آئی تو اس کی طبیعت خراب لگ رہی تھی۔ زہرا، آج تم نہ آتی، گھر میں تھوڑا آرام کر لیتی۔ زکام بخار سے اس کا چہرہ سرخ دیکھ کر سمل ہمدردی سے بولی، کوئی نہیں جی، گھر کیا کرنا تھا، سارا دن بوری ہونا تھا، سوچا چلی آؤں، ساتھ میں آپ سے کچھ گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ زہرا کہکا لگا کر بولی تھی۔ سمل مسکرا اٹھی۔ سیام اور اس کے ساتھی آج ذرا جلدی چلے گئے تھے۔ آپ بھی باہر آ جائیں سمل، سارے چلے گئے ہیں، آپ بس میرے پاس بیٹھنا، باتیں کرنا، میں خود کام کر لوں گی۔ وہ سمل کا ہاتھ تھام کر کچن میں لے آئی تھی۔ آج بھائی نے بولا تھا وہ شاید آج تھوڑا لیٹ آئیں گے، کام کرتے ہوئے زہرا اسے بتا رہی تھی۔ سمل کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ سوچ رہی تھی آج سیام آ جائے تو وہ اسے پاپا کے ہی گھر چھوڑائے، آخر کب تک وہ اس کے در پہ بیٹھی رہے گی۔ تبھی وہ بے اختیار چونکی تھی۔ زہرا سر تھامے اس کے قریب والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا زہرا، تم ٹھیک تو ہو؟ گھبرا اٹھی تھی وہ۔ بس ذرا چکر آ گیا تھا جی، میں ٹھیک ہوں۔ سر تھامے زہرا نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ سمل نے فریج سے پانی نکال کر گلاس میں اڈیل کر اسے دیا۔ چلو اٹھو، تم اندر جا کے آرام کرو، میں دیکھتی ہوں باقی کام۔ سمل اسے اٹھاتے ہوئے بولی، نہیں جی بس ٹھیک ہے، میں کر لوں گی کام، بس ہو گیا، میں کر لوں گی۔ زہرا نے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں، باقی کا کام میں کر لوں گی، بلکہ تم سیدھی گھر جاؤ اور آرام کرو، کل طبیعت ٹھیک ہو جائے تو آ جانا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب کر لوں گی۔ سمل اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زہرا چلی گئی تھی۔ سمل نے باقی کا بچا کام ختم کیا اور برتن دھو کر کچن صاف کرنے لگی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچن سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھے گی۔ آج کافی دنوں بعد سورج کی شکل دیکھنے کو آئی تھی۔ اچھا موقع تھا، وہ آرام سکون سے تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھی۔ سیام اور اس کے ساتھیوں نے ویسے بھی لیٹ آنا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کرتے تھے، اسے یقین تھا وہ سب ڈاکو تھے، مگر ڈاکو ہوتے تو رات کی بجائے وہ دن کو کیوں باہر نکلتے تھے، رات کو کیوں نہیں؟ تجسس تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گری تھی جب اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ بے ساختہ پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ ساکت ہوئی تھی۔ کچن کے دروازے میں وہ کھڑا تھا، وہی خونی آنکھوں والا، مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا، سمل کو اکیلا پا کر مسکرایا تھا۔ آپ یہاں؟ سیام آ گیا؟ آپ کو تو آج لیٹ آنا تھا نا؟ وہ اسے دیکھ کر ایک دم بکھلا گئی تھی۔ میں تو جی آج گیا ہی نہیں تھا، طبیعت ذرا خراب تھی۔ مونچھوں تلے سے پیلے پیلے دانت صاف نظر آ رہے تھے۔ آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا، سمل خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے لیے جی آپ کی کمپنی چاہیے، ڈرو نہیں مجھ سے، میں بڑا شریف بندہ ہوں۔ وہ بے اختیار 2 قدم آگے آیا تھا، سمل کی جان پہ بنائی تھی۔ آپ پلیز باہر جائیں۔ سویٹی جی، کیا پرابلم ہے؟
اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کے قریب کھڑے ہو جائیں جی. وہ اپنی خباثت پہ اتر آیا تھا. سمل نے باہر نکلنا چاہا جب اس نے سمل کو کندھوں سے تھام لیا. دیکھ شہزادی، تھوڑا ٹائم ہی تو مانگ رہا ہوں، آرام سے مان جاؤ ورنہ دوسرا طریقہ بھی مجھے آتا ہے. وہ غراتے ہوئے سمل کو بازوں سے کھینچتا ہوا کچن سے باہر لے جانے لگا. چھوڑو مجھے. اپنے آپ چھڑاتے ہوئے وہ چلائی مگر دوسری طرف گرفت مضبوط تھی. اسے کھینچا تانی میں سمل کی آستین اس کے ہاتھ میں لگی تھی اور دور تک ادھرتی چلی گئی تھی. دوپٹہ کہیں کچن کے دروازے میں ہی آ گرا تھا. آرام سے کہہ رہا تھا نا کہ چل پڑ، مگر تم لڑکیوں میں اکڑ. اس سے پہلے کہ اس کی بات پوری ہوتی سمل نے اسے زوردار دھکا دیا اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی، اور اسی پل صحن میں قدم دھرتے مسکراتے سیام اور اس کے پیچھے وہ چاروں بالکل ساکت ہو گئے تھے. سمل. سیام کے ہونٹ ہلے تھے اور سمل اسے دیکھتے ہوئے بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی تھی. سیام، وہ مجھے، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اکیلا. اس نے پیرپت سے الفاظ اس کے سینے سے لگی خوفزدہ سے سمل تڑپ تڑپ کر روتی تھی. سیام کا خون گویا کھول اٹھا تھا. باس تم آ گئے؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے خود مجھے بلایا اپنے پاس. یہ دیکھو دیکھو، اس نے یہ میرا سر پھاڑ دیا. باس یہ. اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے اور وہ چاروں اس پہ بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے تھے. سیام نے ہوش و خرد سے بیگانہ سمل کو بازو میں بھرا اور اندر چل دیا تھا. اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا. سائن کرو ان پہ. سیام نے فائل اس کے آگے بیڈ پہ پٹکی تھی. گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سمل نے سر اٹھا کر پہلے فائل کو پھر اسے دیکھا تھا. کیا ہے یہ؟ بھیگی پلکیں مسلسل فائل پہ جمی تھی. نکاح نامہ. سیام کے اگلے الفاظ دھماکے کی صورت میں اس کے سر پہ بجے تھے. تم میرا نکاح اس ذلیل انسان سے کروا رہے ہو؟ ڈبڈبائی نظروں سے سیام کو دیکھا. نہیں، خود سے کروا رہا ہوں. اس سے کروانے کے بجائے میں تمہارا گلا ہی نہ دبا دوں. سیام نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں. تو دبا دو، مجھے تم سے بھی نکاح منظور نہیں. سمل نے سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا اور تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی. سیام نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اس کی کلائی تھام کر جھٹکے سے واپس اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا. کیا تم یہ چاہتی ہو آج ایک کمینے نے تم پہ ہاتھ اٹھا ڈالا ہے، کل کوئی اور یہ حرکت کرے؟ کم سے کم میری بیوی بن کے تو کوئی ایسی نیچ حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا. تو وہ تمہارے کتے ہیں، تم انہیں رسی ڈال کے رکھو اور مجھے معاف رکھو. نہ میں تم ڈاکو میں انٹرسٹڈ ہوں اور نہ ہی کسی اور میں. تم مجھ پہ مہربانی کرو، مجھے میرے باپ کے پاس چھوڑاؤ ورنہ میں خود ہی چلی جاؤں گی. جھٹکے سے اپنی کلائی اس سے چھڑواتی وہ غرائی تھی. سیام نے بمشکل خود پہ ضبط کیا تھا. گہری لمبی سانس بھر کے چند لمحے خود کو کنٹرول کیا تھا اور دوبارہ جب اس سے مخاطب ہوا تو لہجے میں حد درجہ نرمی تھی. دیکھو سمل، میں خود بھی نہیں چاہتا تمہیں یہاں رکھوں. تمہارے گھر، تمہارے پاپا کے گھر، ہر جگہ پولیس کے بندے ہماری نگرانی کر رہے ہیں. تم میری وجہ سے پسی ہو تو اس جھنجٹ سے نکالنا بھی میرا کام ہے. بس تھوڑے دن اور ویٹ کر لو پلیز. اور میرا وعدہ ہے تم سے جب تم چاہو گی میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر اس وقت یہ نکاح بہت ضروری ہے پلیز. یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اچھی بھلی زندگی گزار رہی تھی میں، نہ آتے تم میری زندگی میں اور نہ ہی میری یہ زندگی برباد ہوتی. وہ بے اختیار دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھامے روتی تھی. سیام نے بے بسی سے ہونٹ کاٹے تھے اور چپ چاپ اسے رونے دیا تھا. کیا ثبوت ہے کہ یہ صرف پیپر میرج ہوگی اور میں جب چاہوں گی تم چپ چاپ مجھے چھوڑ دو گے؟ کافی دیر رونے کے بعد سر اٹھائے وہ بس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی. یہاں تک مجھ پر بھروسہ کر کے آئی ہو، آگے بھی کر لو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ بھی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا. کتنی دیر بیٹھی وہ انگلیاں مسلتی رہی، پھر کچھ دیر سوچتے ہوئے سیام کے ہاتھ سے قلم لے لیا تھا. اور پھر کتنے ہی دن گزر گئے. وہ اپنے کمرے سے نہ ہی نکلی، نہ کھانا پانی سب کمرے ہی میں مل جاتا. 2-3 دن سے زہرا کا بھی کچھ اتا پتا نہ تھا. سیام ہی کھانا وغیرہ کمرے میں دے جاتا. اس دن وہ پانی پینے کچن میں آئی مگر اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا. آگے وہ پانچوں کچن پہ دھاوا بولے بیٹھے تھے. ایک برتن مانج رہا تھا، ایک دھڑا دھڑ سبزیاں کاٹ رہا تھا، کوئی پیاز کاٹتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا اور ایک سیام کے ساتھ چولہے کے آگے کھڑا تھا. قسم سے ایسے کام کرتے اماں بہت یاد آتی ہیں. برتن دھونے والے کی سمل کی طرف پیٹ تھی، لیکن سمل آواز سے پہچان گئی تھی یہ وہی تھا جو اسے اور سیام کو گھر سے پک کر کے یہاں لایا تھا. سیام نے 1-2 بار اسے الیاس کہہ کر پکارا تھا.
اور مجھے ایسے وقت میں اپنے ہونے والی بیوی بہت یاد آتی ہے، پیاز کاٹنے والے نے بھی اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ ایک زبردست کہکا پڑا تھا۔ سمل جھجکتی ہوئی واپسی کے لیے مڑنے ہی لگی تھی جب سیام کے ساتھ کھڑے لڑکے نے اسے دیکھا تھا۔ ارے بھابھی آپ! اور سیام کے ساتھ ساتھ سبھی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میں سب کو متوجہ پا کر وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ کچھ چاہیے تھا؟ سیام ہاتھ میں چمچہ تھامے تیزی سے اس کے قریب آیا تھا، جبکہ باقی سارے سر جھکائے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ پانی پینے آئی تھی، شرمندہ سی سر جھکا دی۔ سیام نے آگے بڑھ کر فٹ سے بوتل نکالی اور اسے تھما دی۔ وہ پانی لے کر اپنے روم میں چلی گئی۔ وہ سب کیوں کام کر رہے تھے؟ زہرا کدھر تھی اتنے دنوں سے؟ اور اس رات سیام نے اسے بتایا تھا کہ زہرا کی والدہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، انہیں ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا، سو زہرا آج کل چھٹیوں پہ تھی، نہ جانے کب آتی۔ پھر اگلے دن اسے وہ پیلے دانتوں والا وحشی پھر کبھی دکھائی نہ دیا تھا۔ سیام نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ اسے واپس بھیج چکا ہے۔ یہ سمن نے جانا ضروری نہ سمجھا تھا، کم از کم خوف تو چھٹا تھا جو ہر وقت سر پہ منڈلاتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی وہ لوگ صبح صبح نکل پڑتے، کبھی دن کو اور کبھی آدھی رات کو اچانک چلے جاتے۔ ایسے میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ بیچ راہ میں رہ جاتا، زیادہ تر سیام ہی رک جاتا۔ دونوں میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس دن رات گئے وہ لوگ لوٹے تو ان کے ساتھ 2 اور لڑکے بھی تھے۔ سمل کھانا وغیرہ بنا کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ کتنی ہی دیر باہر برتنوں کی آوازیں آتی رہی تھیں، شاید اب وہ لوگ کھانا کھانے لگے تھے۔ کتنی ہی دیر بیٹھی وہ میگزین کی ورق گردانی کرتی رہی، نہ جانے کب نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ اچانک سے زوردار دستک سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ابھی چند منٹ ہی تو ہوئے تھے اسے آنکھ لگی کو۔ کون؟ دروازے کے قریب جا کر پوچھا۔ میں ہوں سمل، دروازہ کھولو۔ سیام کی دھیمی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ سمل نے چٹکنی گرا دی تھی۔ تھکا ماندہ سیام ہاتھ میں گدا اور کمبل اٹھائے اندر داخل ہوا تھا۔ سمل نے حیرت سے اسے دیکھا جو اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے زمین پہ گدا بچھا کر اس پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اوہ ہیلو، یہ تم کدھر منہ اٹھا کے اندر چلے آئے؟ وہ بے یقینی سے آگے بڑھی تھی۔ صبح بات کریں گے، ابھی سو جاؤ، بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ نیند میں ڈوبے سیام کی دھیمی سی آواز سنائی دی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ سیام اٹھو یہاں سے اور نکلو میرے کمرے سے۔ غصے سے اس کے اوپر سے کمبل کھینچتی ہوئی وہ چیخی تھی۔ سیام نے سیدھا ہو کر نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میڈم، تمہارے آنے سے پہلے یہ کمرہ میرا تھا، ایویں خام خواہ قبضہ جما کے بیٹھ گئی، اور میں تمہیں تنگ کر رہا ہوں کیا؟ تم اوپر بیڈ میں، میں نیچے زمین پہ، بس بات ختم۔ بات ختم کرتے ہی غراب سے دوبارہ کمبل منہ میں گھسے لیا تھا۔ بات ختم نہیں ہوئی ہے مسٹر سیام، بات تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ پورے پلانر ہو تم، پہلے میرے گھر میں گھسے، مجھے گھر سے در بدر کروایا، پھر زبردستی کا نکاح، اور اب زبردستی کمرے میں گھسنا۔ کل کو خود کو میرا شوہر کہہ کے حق بھی جماؤ گے۔ سوچ ہے تمہاری، تم رہو اس کمرے میں، میں یہاں مزید نہیں ٹھہرنے والی، جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ اس کے منہ سے کمبل کھینچتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرد لہجے میں بولی تھی، اور تیزی سے اٹھ کر ارمالی کی طرف بڑھی۔ جب بے ساختہ سیام نے اس کی کلائی تھام کے اسے جھٹکے سے واپس اپنے پاس بٹھایا اور خود بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ نہ جانے کس پاگل نے ڈاکٹر کی ڈگری تھما دی تھی اس پاگل کو۔ منہ ہی منہ میں بڑھ پڑایا۔ سمل نے گھور کے اسے دیکھا۔ تمہیں ہر بار کیوں لگتا ہے میں جھوٹ کہتا ہوں، پلان کرتا ہوں؟ میں تمہارے گھر میں گھسا، یہ واقعی میرا پلان تھا، کیونکہ مجھے ٹریٹمنٹ کروانی تھی۔ دور دور تک کوئی اور ڈاکٹر نہ تھا، اس لیے میں تمہارے گھر آیا، اور اپنے ساتھ زبردستی نہیں لایا تھا تمہیں، تم خود آئی تھی اپنی مرضی سے۔ اور اس کمرے میں کیوں آیا ہوں؟ تم یہ حق جمانا نہیں، بلکہ میرے ساتھ 2 لڑکے اور آئے ہیں، ان کے لیے جگہ نہیں تھی روم میں، تو مجھے جگہ چھوڑنی پڑی۔ باہر ایسی کوئی جگہ نہ تھی، ورنہ اس روم میں آنے کی غلطی نہ کرتا۔ ایویں خواہ خواہ نیند کے ساتھ ساتھ موڈ خراب کرتی ہے میرا۔ چلو اٹھو، جاؤ اپنے بستر پہ، پھر مجھے غصہ آ گیا نا تو پھر مجھ سے گلا مت کرنا۔ بولتے بولتے آخر سے وہ پٹری سے اتر گیا۔ سیمل نے گھور کر اسے دیکھا اور بڑبڑاتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اور پھر روز رات کو وہ اس کے سونے کا انتظار کرتی، اور جب تک وہ سو نہ جاتا وہ کبھی میگزین دیکھتی رہتی، کبھی موبائل میں گیم کھیلنا شروع کر دیتی۔ جیسے ہی اسے لگتا وہ گہری نیند سو چکا ہے، وہ لائٹ آف کر کے خود بھی لیٹ جاتی، مگر پھر بھی یہ انجانا سا خوف دل میں کنڈی مارے بیٹھا تھا۔
سیام کی بھی کوئی جانے کی ٹائمنگ نہ تھی. کبھی صبح سویرے منہ اندھیرے نکل جاتا، کبھی رات کے کسی پہر نکل جاتا. جاتے ہوئے وہ اسے دروازہ اندر سے سختی سے لاک کرنے کی تاکید کرتا. جہاں بھی جاتے وہ سب اکٹھے ہی جاتے تھے اور پیچھے اکیلی وہ خوف سے آدھی رہ جاتی. کئی دفعہ سیام کے رات ٹائم جانے پہ وہ ٹوک بیٹھی. تم لوگوں کو رات کو جانا لازمی ہوتا ہے، دن کو نکل جایا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے، کسی روز خوف سے ہی مر جاؤں گی میں. وہ چپ چاپ سونے جاتا. کیا کریں بی بی، ہماری مزدوری رات کی ٹائم کی ہے، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے؟ ویسے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم بے شک اس گھر میں اکیلی ہو، مگر اسی گھر کے آس پاس میرے بہت سے نگران موجود ہیں. 24 گھنٹے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. وہ آخر میں شرارت پر اترایا تھا. مزدوری سیدھی طرح نہیں کہے گا، چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا. وہ بڑبڑا اٹھی اور وہ انسنی کرتا باہر نکل جاتا. اس رات بھی وہ اس کے سونے کا ویٹ کر رہی تھی. نظریں ہاتھ میں تھامے میگزین پر تھیں. جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں جا چکا ہے، وہ سونے کے لیے لیٹ گئی. اگلے ہی لمحے سیام کا موبائل وائبریٹ ہوا تھا، ساتھ ہی بجنے لگا تھا. وہ دنگ رہ گئی. جب موبائل کی وائبریشن پہ ہی وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا تھا. ٹیون تو بہت بعد میں بجی تھی. وہ الرٹ ہو کے سوتا تھا تو وہ تو سمجھی تھی وہ گہری نیند ہوتا ہے. جی سر، یس سر. اس کی گردان کرتے وہ جلدی سے بستر چھوڑ چکا تھا. آنکھوں پہ بازو رکھے وہ گہری نیند سونے کا تاثر دے رہی تھی، مگر آنکھ کی جھری سے مسلسل سیام کی حرکات پہ نظر تھی. کال بند کرنے کے بعد وہ اب کوئی نمبر پش کر رہا تھا. ہیلو الیاس. دوسری طرف شاید رابطہ مل گیا تھا. سنو، جلدی سے سب ریڈی ہو جاؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا. اس دفعہ ٹائم بھی بہت زیادہ لگے گا اور مال بھی پہلے سے بڑھ کر ہے. ہری اپ. کال بند کر کے وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھا اور اپنا مخصوص بلیک لباس نکال کر واش روم میں جا گھسا. وہ ساکت لیٹی رہی، گہرے گہرے سانس لیتی رہی، اور جس وقت وہ چینج کر کے باہر آیا تو وہ اسے بیڈ پہ بیٹھی نظر آئی. تم سو جاؤ ٹینشن فری ہو کے، میں نے بتایا ہے نا میرے آدمی یہاں پہ موجود ہے. اسے ایک نظر دیکھ کر سیام نے الماری سے اپنا چھوٹا سا بیگ نکالا جس میں وہ غالباً اپنا اسلحہ رکھتا تھا. کیا تم یہ کام چھوڑ نہیں سکتے سیام؟ آس بھری نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی. بیگ کی زپ بند کرتے سیام کے ہاتھ ذرا دیر کو رکے تھے. یہ کام میرے باپ کو بھی پسند نہیں تھا سیمل. انہوں نے کہا میں انہیں چھوڑ دوں یا اس کام کو چھوڑ دوں. میں نے انہیں چھوڑ دیا. میں اس کام کے لیے جان تو دے سکتا ہوں مگر چھوڑنے کا نہیں سوچ سکتا. خیر، اپنا خیال رکھنا، کام ذرا زیادہ ہے، ٹائم بھی لگ سکتا ہے. تم اپنا نمبر آن رکھنا، میں فون کروں گا. اگلے ہی پل وہ اس کا سر تھپتھپاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ وہیں اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی. اس نے کہا تھا ٹائم زیادہ لگے گا، اور واقعی آج انہیں گئے 4 دن ہو گئے تھے. پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا. 1 دن سے زیادہ وہ کبھی بھی باہر نہ رہے تھے، اور آج 4 دن بیت گئے تھے. صرف ایک دفعہ سیام کی کال آئی تھی. اس میں سے اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ 2-3 دن اور لگیں گے، تم زہرا کو اپنے پاس بلا لینا. اور ان 4 دنوں میں زہرا اس کے ساتھ ہی تھی، مگر شام ڈھلے ہی آج اس کا بھائی اسے لینے آ گیا تھا. اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، سو زہرا چلی گئی تھی، اور ساری رات وہ کمرے کو لاک کیے اکیلے گھر میں تھر تھر کانپتی رہی تھی. سیام کا نمبر بھی مسلسل آف تھا، جو اگلے 2 دن مزید آف رہا تھا. ان 2 دنوں میں بھی زہرا چند منٹ کے لیے آئی تھی. آج 7واں دن تھا. باہر گہری سیاہ رات، باہر وقفے وقفے سے ہوتی بارش. اسے آج بھی یقین ہو چلا تھا کہ وہ واپس نہیں آنے والا. سیام کا فون ابھی بھی مسلسل آف تھا، اور آج تو موسم کی وجہ سے سگنل بھی پرابلم کر رہے تھے. یوں ہی نیم دراز موبائل کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اور جس وقت وہ بمشکل صحیح میٹھی نیند میں پہنچی تھی تبھی بارش میں بھیگا نڈھال سا تھکن سے چور وجود لیے وہ باہر سے کمرے کا لاک کھولتا اندر داخل ہوا تھا. جب سے وہ اس روم میں سونے لگا تھا اس نے ایک ایکسٹرا چابی بنوا کر اپنے پاس رکھ لی تھی. سامنے ہی وہ کمبل میں دبکی سیدھی لیٹی میٹھی گہری نیند میں تھی. ایک ہاتھ میں موبائل دبا تھا. براؤن گھنے لچھے دار بال دور تک تکیے پر بکھرے پڑے تھے. اتنے دنوں کی تھکن بھلائے وہ بے اختیار سا اس کے قریب چلایا تھا. آہستگی سے اس کے ہاتھ میں سے موبائل لیا تھا. یوں ہی سرسری سا چیک کرنے کے لیے ان باکس کھولا. بے شمار پیغامات اسی کے نمبر پہ بھیجے گئے تھے جو شاید موسم کی خرابی کی وجہ سے کہیں راستے میں ہی اٹکے رہ گئے تھے. گھر جلدی آنے کا، اکیلے ڈر لگنے کا، کسی میں ڈانٹ، کسی میسج میں غصہ، کسی میں فکر. کال لاگ میں بھی چند منٹ پہلے اسی کے نمبر پر کال کی گئی تھی. موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سیام نے اسے دیکھا تھا.
میٹھی گہری نیند سے ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ چند منٹ پہلے وہ کسی خوف کا شکار رہی تھی۔ لمبی پلکوں بند آنکھوں کے نیچے نہ جانے کون سا سہانا خواب تھا۔ ہونٹوں پہ بدستور نرم سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اگلے ہی پل وہ بے اختیار جھکا تھا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ کئی لمحے وہ اس کے چہرے پہ اپنی محبت رقم کرتا رہا۔ وہ نیند میں کس مسائی تھی۔ سیام بے اختیار سیدھا ہوا تھا۔ شعور کی منزلیں طے کرتے ہوئے وہ نیموا آنکھوں سے کتنی دیر سیام کو دیکھتی رہی اور اگلے ہی پل جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم کب آئے؟ وہ اس کے انتہائی قریب بیٹھا تھا۔ وہ کھسک کے دور ہوئی۔ سنگل بیڈ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہ ہو سکی۔ ابھی آیا ہوں، چند منٹ ہی ہوئے ہیں۔ وہ اس کی حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ تم چینج کر لو، بھیگے ہوئے ہو، بیمار ہو جاؤ گے۔ وہ تیزی سے اٹھنے لگی جب سیام نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا اور سمل کو لگا جیسے اس نے کسی جلتے ہوئے کوئلے کو چھو لیا ہو۔ تمہیں بخار ہے، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، کھا کے میڈیسن کھا لینا اور یہ کپڑے بھی چینج کر لو، گیلے ہو۔ سیمل تیز تیز بولتی وہ اٹھی تھی جب سیام بے اختیار بول اٹھا تھا۔ سیمل نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کیا نہیں تھا نظروں میں۔ دھڑکن حد سے سوا ہوئی تھی۔ سیمل نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے نکلتی سیام نے بے ساختہ کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں سیمل، بہت زیادہ، پلیز میری تھکن اتار دو۔ دھیرے دھیرے سرگوشی کرتا وہ اس پر جھکا تھا۔ سیام پنجرے میں قید طوطے کی طرح وہ پھڑپڑائی تھی۔ سیمل پلیز، اپنی مضبوط باہوں میں لیتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ سیمل کی سسکیوں کی آواز پہ کھلی تھی۔ بمشکل اسے اپنی دکھتی آنکھوں کو کھول کر اپنے دائیں طرف دیکھا۔ وہ کمبل اوڑھے اس بیڈ پہ موجود تھا جبکہ سیمل بیڈ سے نیچے پائنتی والی سائڈ پہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ سیام نے دونوں ہاتھوں سے پھوڑے کی مانند اپنے دکھتے سر کو دبایا تھا اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ سیمل کی سسکیاں ہتھوڑے کی مانند اس کے دماغ میں پڑ رہی تھی۔ کمبل خود پر سے ہٹاتے ہوئے وہ اس کے قریب بیٹھا تھا۔ سیمل دھیرے سے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تھا جسے سیمل نے جھٹکے سے دور پھٹکا تھا۔ سیمل نے سرخ ہوتی بھیگی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ سسکتا ہوا چہرہ سیام کے دل پہ جیسے گھونسا پڑا تھا۔ سیمل، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ بیوی ہو تم میری۔ سر میں پڑنے والی ٹیسیں اگنور کرتے وہ آہستگی سے اسے تھام کے بولا تھا۔ سیمل نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ تم ایک ڈاکو ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مجھے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، سمجھے تم؟ وہ زور سے چیخی تھی۔ سیام نے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے روتے دیکھتا رہا۔ سیمل یار، میری بات تو سنو۔ دھیرے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا اور وہ کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ تم بہت جھوٹے ہو۔ تم نے کہا تھا تم مجھے میرے ماں باپ کے پاس چھوڑاؤ گے، مجھے طلاق دے دو گے، مجھ پر حق نہیں جتاؤ گے۔ تم نے جھوٹ بولا، تم اعتبار کے لائق ہی نہیں ہو۔ اللہ کرے تم مر جاؤ سیام، اللہ کرے تم مر جاؤ۔ اس کے آگ اگلتے سینے میں منہ دیے وہ تڑپ تڑپ کر روتی تھی۔ اللہ کرے میں مر جاؤں۔ سیمل، تمہاری بددعائیں مجھے لگ جائیں۔ دھیرے سے سرگوشی کرتا وہ ایک بار پھر اسے اپنے بازو میں بھین چکا تھا۔ بھابھی، سیام اٹھا نہیں ابھی تک؟ الیاس 3 دفعہ اس کا پوچھ چکا تھا۔ وہ صبح سے کچن میں تھی، واپس اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ نہیں بھائی، آپ خود جا کر دیکھیں، شاید اٹھ چکے ہوں۔ خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے وہ بولی تھی، جس کا صاف مطلب تھا وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتی۔ الیاس واپس مڑ گیا تھا۔ سیام کو بہت تیز بخار تھا اور اسے جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ صبح سے ایک بار بھی روم میں نہیں گئی تھی اور پھر کام ختم کر کے رات گئے وہ روم میں آئی تب بھی وہ اسی طرح بے سود پڑا تھا۔ سیمل کا دل چاہا کہ وہ اسے کھانے کے بہانے ہی صحیح پر اس کا بخار چیک کر لے، مگر اگلے ہی لمحے اپنی سوچ پر لعنت بھیجتی زمین پر بچھے گدے پر آ لیٹی تھی۔ اس کے بیڈ پر وہ دراز ہوا تھا۔ نیند نے لمحوں میں ہی اسے آ لیا تھا۔ رات کا بخار نہ جانے کون نیند نے لمحوں میں ہی اسے آ لیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب عجیب سی آہٹوں بھری آواز پہ اس کی آنکھ کھلی تھی۔
بے اختیار سیام کی طرف ہی اس کا دھیان گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چونک اٹھی تھی، نظر بیڈ تک گئی تھی جہاں وہ مسلسل کچھ بڑبڑاتے ہوئے زور زور سے سر تکیے پہ پٹک رہا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر وہ اس کے قریب آئی تھی۔ اماں، نازی، پانی، وہ ہلکے ہلکے بڑبڑا رہا تھا۔ سیام؟ سمن نے اپنا یک ہوتا ہاتھ اس کی سلگتی پیشانی پہ رکھا تھا، مگر اگلے ہی پل کھینچ لیا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس نے جلتے ہوئے کوئلے پر ہاتھ رکھا ہو۔ پانی دو، سیام دھیرے سے بڑبڑایا تھا، آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ سمن نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ لیا اور گلاس میں ڈال کر اس کے قریب چلی آئی۔ سیام، پانی پی لو۔ جھک کر آہستگی سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر ذرا اونچا کیا اور گلاس اس کے منہ سے لگایا تھا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، تم کون ہو؟ سیام نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا اور اپنے ماتھے پہ پڑا سمل کا ہاتھ زور سے جھٹکا تھا۔ وہ گنگ رہ گئی تھی، وہ اسے پہچان نہیں رہا تھا۔ سیام، میں سمل، تمہاری بیوی۔ اسے بے اختیار رونا آیا تھا۔ کون سمل؟ نازو کدھر ہے؟ اماں کو بلاؤ۔ سر کو زور سے بیڈ گراؤنڈ سے پٹکا تھا۔ سمل نے بے اختیار اسے تھاما، وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھا۔ سیام، وہ بے اختیار روتی تھی۔ ایک مضبوط توانا مرد کو سنبھالنا کتنا مشکل تھا۔ وہ بے دردی سے سر بیڈ گراؤنڈ سے مار رہا تھا، خون کی ننھی سی دھار پیشانی کے کنارے سے نکلتی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی، بے ساختہ روتے ہوئے سیام کے سر کو اپنے کمزور بازوں میں چھپا لیا تھا۔ شاید یہ بھی روکنے کا ایک طریقہ تھا۔ نازو، سر میں بہت درد ہے۔ سیام نے انگارہ ہوتی آنکھیں اس پر ٹکا تھیں۔ نازو، دھیمی سرگوشی نما آواز تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ غنودگی میں چلا گیا۔ سمل کتنی ہی دیر بیٹھی اس کا سر دباتی رہی۔ نازو کون تھی؟ سیام کا اس سے کیا تعلق تھا؟ ذہن میں کئی سوال گردش کرتے رہے۔ کافی دیر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی وہ اسی سوچ میں ڈوبی اسے دیکھتی رہی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ سیام نے آنکھ کھولی تھی۔ سمل، پانی۔ اور سمل نے جلدی سے اٹھ کر پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا تھا۔ شکر ہے بخار کافی کم ہو چکا تھا اور اب وہ اسے پہچاننے بھی لگا تھا۔ وہ بیٹھی آہستہ آہستہ اس کا سر دباتی رہی۔ وہ اب اپنے شرٹ کے بٹن کھو رہا تھا، شاید گرمی لگ رہی تھی۔ بخار بھی تو تیز تھا نا۔ سمل نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹا کر بٹن خود کھول دیے تھے۔ سیام نے سمل کے یک ہوتے ہاتھ اپنے سینے پہ دھر لیے تھے۔ مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا سمل، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے تھامے دوسرا آنکھوں پہ رکھتے ہوئے وہ دھیرے سے بڑبڑایا تھا۔ رات کی تھکی مانی نیند سے بند ہوتی آنکھیں لیے سمل نے دھیرے سے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا دیا تھا۔ وہ کئی دفعہ اکثر باتوں کے درمیان کبھی کبھی اس سے اس کے گھر والوں کا ذکر چھیڑتی تھی، مگر وہ ہر بار ٹال جاتا، بات ہنسی میں اڑا دیتا، اور وہ بھی زیادہ زور نہ دیتی۔ شاید وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ 2 دن اسے بخار رہا تھا اور وہ کافی ویک بھی لگ رہا تھا۔ یہ 2 دن لڑکے دن بھر اس کے روم میں پائے جاتے اور وہ سارا دن کچن میں گزارتی تھی، کبھی ایک چیز بناتے کبھی دوسری۔ لڑکوں کے ہوتے ہوئے وہ کمرے میں کم ہی جاتی تھی اور وہ بھی اس کو عزت سے بلاتے اور اسے آتا دیکھ کر جگہ ہی چھوڑتے تھے، چاہے وہ کمرہ ہو، کچن ہو یا صحن ہو، مگر وہ کم ہی کسی سے بات کرتی۔ اس وقت وہ روم میں آئی تو الیاس سیام کے پاس کوئی فائل لیے بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر کہا، اچھا باس، باقی کا کام میں خود دیکھ لوں گا، آپ آرام کریں، کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ ایک نظر سیام کو دیکھ کر جو اسی کی طرف متوجہ تھا، الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں جا گھسی، اور جس وقت وہ باہر آئی سیام فون کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مگن تھا۔ اسے آتے دیکھ کر فون بند کر دیا۔ وہ بال سلجھا رہی تھی۔ اسے مصروف دیکھ کر سیام نے فائل اٹھا لی۔ یہ نازو کون ہے؟ فائل کا صفحہ پلٹتے ہاتھ جھٹکے سے رکے تھے۔ سمل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فائل بند کر کے سائڈ پہ رکھ دی۔ اس رات بہت پکار رہے تھے اسے، بہت اسپیشل ہے کیا وہ تمہارے لیے؟ سمل نے ایک نظر اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا، جس پہ نہ جانے اس نام پہ کوئی چمک اود آئی تھی۔ ہونٹ بھی خود بخود مسکرانے لگے تھے۔ ہاں، بہت اسپیشل ہے، جان ہے میری۔ سیام کے ہونٹوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ رینگنے لگی تھی۔ کتنی جانیں ہیں تمہاری؟ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو مجھے۔ سمل نے ہاتھ میں تھاما برش زور سے ٹیبل پہ پٹکا تھا۔ نہ جانے کیوں غصہ آ گیا تھا اسے۔ اس نے بے ساختہ گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کہ عملی تفسیر
بنی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ 1 2 3 پوری 3 جانیں ہیں میری۔ ویسے مجھے کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، کچھ چولہے پہ چڑھا کے آئی تھی کیا؟ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے سمل کو دیکھا تھا، نہ جانے کیوں اب اسے تنگ کرتے مزہ آنے لگا۔ میں کیوں جلنے لگوں؟ جلتی ہے میری جوتی، میری طرف سے جاؤ بہاڑ میں، 3 بناؤ یا 300 بناؤ، میری بلا سے۔ وہ تن فن کرتی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے باہر جانے لگی تھی جب بے اختیار ہنستے ہوئے سیام نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ قسم سے آج پکی میری بیوی لگ رہی ہو، لڑتی جھگڑتی لڑاکا بلی۔ سیام نے اسے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا تھا جب وہ بھڑک اٹھی۔ ہٹو پرے، تم مرد ہوتے ہی مطلب پرست ہو، ایک چھوڑی دوسری پکڑ لی، دوسری سے دل بھرا تیسری پکڑ لی۔ بڑبڑاتے ہوئے سیام کا ہاتھ زور سے جھٹکا تھا۔ سیام نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تمہاری نظر میں ایسے مرد ہوتے ہیں تو میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں سمل۔ میری زندگی میں تم آئی ہو جو پہلی اور آخری بھی ہو۔ میری زندگی میں تم آئی پہلی اور آخری لڑکی ہو، تم ہو اور تم ہی رہو گی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہاں تو اس رات نازو نازو ایسے کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کب سے بچھڑے بیٹھے ہیں محترمہ سے۔ زور زور سے بولتی وہ اس کے ہاتھ جھٹک اٹھی تھی۔ یار اب میری سگی بہن سے بھی جلو گی تم؟ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سیام نے شرارت سے اسے دیکھا تھا۔ سمل ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ سچ میں بہن ہے تمہاری؟ جتنی تیزی سے اٹھی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس بیٹھ گئی۔ سچی مچی تمہاری قسم۔ سیام کی آنکھوں میں شرارت بھری تھی۔ تم مجھے وہاں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اپنی اماں سے ملواؤ، اپنے بابا سے، اپنی بہن سے۔ میرا بھی دل کرتا ہے میں ان سے ملوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آہستگی سے بولی۔ سیام گہری سانس بھرتے سے دیکھنے لگا۔ لے جاؤں گا یار، ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی ناراضگی چل رہی ہے ان سے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا۔ تم مجھے لے چلو وہاں، میں سب کو راضی کر لوں گی، دیکھنا تم۔ وہ جوش سے بولتی مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ شوہر کو تو راضی کرتی نہیں ہو، دیکھنا تم سیدھی جہنم میں جاؤ گی۔ شرارت سے کہتے ہوئے سیام نے اسے بازو میں بھرا تھا۔ سیام پلیز، تم ہر بار مجھے یوں ہی ٹال دیتے ہو، آج تم… وہ یوں ہی چیختی چلاتی رہ گئی۔ سیام نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے چپ کروا دیا تھا۔ وہ بے بسی سے پھڑپڑاتی رہ گئی۔ وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی مگر دھیان باہر لاؤنج میں بیٹھے سیام اور اس کے ساتھیوں کی جانب تھا۔ کچن کی کھڑکی سے صاف باہر نظر آ رہا تھا، باتوں کی آواز بھی وہ آسانی سن سکتی تھی۔ چاروں طرف کرسیوں پہ پھیلے وہ 7 افراد تھے۔ درمیان میں میز پہ کوئی نقشہ کھلا پڑا تھا جس پہ سیام جھکا ہاتھ میں پینسل لیے نشان لگا رہا تھا۔ یہ ہے وہ وادی۔ سیام کی آواز ابھری تھی۔ اس وادی کے دائیں طرف یہ 8 گھر ہیں، کل 8 گھر، اور ان 8 گھروں سے چند گز کے فاصلے پہ یہ آرمی کیمپ ہے جہاں پہ ہمیں دھاوا بولنا ہے۔ کل 40 آرمی آفیسر ہیں، ہمیں انہیں زندہ پکڑنا ہے۔ اگر تم لوگوں میں سے کوئی بھی ایک ذرا سا بھی خطرہ محسوس کرے تو بجائے زندہ پکڑنے کے سب کو اڑا دینا، بوم ہوں گے ہمارے پاس۔ سمل نے بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آرمی آفیسر؟ اسے آرمی سے شدید عشق تھا۔ یاد رکھنا، ہمیں پیچھے سے یہی آرڈر ملا ہے، زندہ پکڑنے کا، اور اگر نہ پکڑ پائے تو کوئی بھی کمینہ واپس زندہ نہ بچ سکے، سمجھے تم لوگ؟ وہ باری باری سب کو دکھ رہا تھا۔ یس باس، سب لڑکوں نے گردنیں اس بات میں ہلائی تھیں۔ سمل کا ہاتھ بے اختیار کلیجے پہ پڑا تھا۔ نہیں سیام، نہیں، اس بار نہیں۔ پاک آرمی کو ختم کرنے کا تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اس بار میں تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا شوہر ہی کیوں نہ گنوانا پڑے۔ دل ہی دل میں وہ سیام سے مخاطب ہوئی تھی۔ کان اب بھی باہر تھے جہاں اب سیام جس دن اٹیک کرنا تھا اس دن کی ٹائمنگ اور کب نکلنا دن بتا رہا تھا۔ وہ دھیان لگا کر سننے لگی۔ وہ کمرے میں افسردہ سی سر جھکائے ہاتھ میں موبائل تھامے اسکرین کو گھو رہی تھی۔ ذہن کہیں اور تھا۔ اسی لمحے بولتا ہوا سیام اندر آیا۔ سمی، یار وہ میرے بلیک کپڑے نکال دینا، آج رات ہمیں جانا ہے۔ وہ الماری کی طرف بڑھا تھا۔ دراز کھول کر وہ جھک کر کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ سمل کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر
ایوی پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ساکت سی بیٹھی موبائل اسکرین کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ دراز بند کرتا سیدھا ہوا اور چلتا ہوا اس کے برابر آن بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے ہاتھ میں موبائل لے کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تم جاؤ سیام پلیز۔ ڈبڈبائی نظروں سے سیام کو دیکھا۔ سیام کا دل بے اختیار ڈولا۔ کیا یار، اب یہ مت کہنا ڈر لگتا ہے۔ کہا نا تمہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، آس پاس بہت سے نگران چھوڑ رکھے ہیں میں نے۔ گال پہ بہتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بے اختیار مسکرایا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ سسکتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ پلیز سیام مت جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آج جیسے کچھ ہو جائے گا۔ ہم تمہارے گھر چلتے ہیں، ہم سب کو منا لیں گے، میں سب کے پاؤں پکڑ لوں گی، مگر پلیز پلیز آج مت جاؤ۔ وہ رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی۔ ساکت بیٹھے سیام کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ بے اختیار اس کا چہرہ اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ ایسی کیا وجہ تھی جو وہ یوں تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، ورنہ پہلے تو صرف وہ غصہ کرتی تھی اور چپ ہو جاتی تھی۔ وہ بات بتاؤ سمل جو تمہیں ڈرا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں صاف کرتا وہ دھیرے سے بولا تھا۔ سمل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس تم مت جاؤ پلیز، آج مت جاؤ۔ سمل پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ سیام کے پوچھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ تم لوگ آج آرمی آفیسر کو مارنے جا رہے ہو نا؟ میں نے سب کچھ سن لیا ہے سیام۔ سمل نے ڈبڈبائی نظروں سے سیام کو دیکھا تھا۔ مت کرو سیام، یہی آرمی ہمیں سرد و گرم میں بچاتی ہے، اسی آرمی کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہو تم؟ آنسو پوچھتے ہوئے سیام کو دیکھا۔ سیام نے گہری سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ تم پاگل ہو ڈاکٹر، واپس آ کے تمہیں بتاؤں گا سب کچھ، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم لوگ جاؤ گے تو واپس آؤ گے نا؟ سمل بے ساختہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار سمل کہا نا، واپس آ کر سب بتاؤں گا تمہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے شانوں سے تھامے ہوئے بولا تھا۔ اسی وقت الیاس گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ باس، اکبر کا فون آیا تھا، کسی مخبر نے پولیس کو خبر کر دی، تھوڑی ہی دیر میں یہاں ریڈ پڑنے والی ہے۔ سیام کے مسکراتے لب بند ہوئے تھے۔ تم جاؤ گے تو واپس تو آؤ گے نا؟ سمل کی بات اسے اب سمجھ آئی تھی۔ سمل تم نے؟ بے یقینی سے سمل کو دیکھا تھا۔ تم چوریاں کرتے رہے، ڈاکے ڈالتے رہے، میں چپ رہی، مگر سیام جب بات حب الوطنی کے جوانوں پہ آ جائے تو مجھ جیسی لڑکیاں خاموش نہیں بیٹھتی۔ میں نے سب بتا دیا ہے انہیں۔ ایک آنسو تڑپتا سسکتا ہوا لڑکتا گال تک آیا۔ سیام نے کرب سے آنکھیں موند لی تھیں۔ باس، آپ بھابھی کو لے کر پچھلے والے راستے سے نکلیں، وہاں شبیر گاڑی سمیت موجود ہے، باقی پولیس کو ہم لوگ خود سنبھالیں گے۔ الیاس نے بے یقینی کے بھنور سے نکلتے ہی سیام کو سچویشن سمجھائی تھی۔ نہیں الیاس، یوں ہی تو یوں ہی صحیح، اسے ہم چور لگتے ہیں نا، ڈاکو لگتے ہیں نا، اب اریسٹ کروا رہی ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی وہی مرد ہوں جو اپنے کام کے لیے سینے پہ گولیاں کھانے کو بھی راضی ہے۔ سیام تیزی سے آنکھیں صاف کرتا باہر جانے لگا تھا جب الیاس نے تیزی سے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ نہیں سیام، بھابھی کچھ نہیں جانتی، اگر جانتی ہوتی تو ایسا کبھی نہ کرتی، ان کی پہلی غلطی سمجھ کر انہیں معاف کر دو اور نکلو یہاں سے۔ تم اس کو میرے گھر چھوڑ دینا الیاس، جاؤ تم، باقی میں خود نمٹ لوں گا۔ سیام نے اس کے بازو کو جھٹکا تھا، مگر وہ بھی الیاس تھا، اس کا وفادار۔ نہیں سیام پلیز، مت کر یار، نکلو یہاں سے، ٹائم نہیں ہے۔ بھابھی پلیز، آپ کو جو بھی ضروری چیزیں لینی ہے وہ لے لیں اور جلدی کریں۔ الیاس سیام کو سمجھاتے ہوئے سمل سے بولا تھا اور سیام کو تھام کر باہر لے گیا تھا۔ ایک بار پھر رات گئے وہ لوگ نکلے اور سیام کتنا غصے میں تھا، پورا رستہ سمل کو لگا وہ اسے اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دے گا، اور سارا رستہ اس نے سمل سے بات تک نہیں کی تھی۔ رات گئے گاڑی ایک عالیشان محل کے آگے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا تھا، سمل بھی اتر آئی تھی۔ سیام بنا اسے دیکھے، بنا مخاطب کیے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ انگلیاں مسلتی وہیں کھڑی رہی تھی۔ بشیر نے ڈگی کی جانب بڑھتے ہوئے اسے کھڑے دیکھا۔ بھابھی، آپ بھی اندر جائیں، میں سامان لے کر آتا ہوں، کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ سمل بھی جہاں سیام گیا تھا وہیں چلتی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر سیام کے گلے لگے ایک خاتون روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک لڑکی پاس کھڑی مسکراتی ہوئی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ سامنے صوفے پہ ایک اور وجود بھی ساکٹ بیٹھا تھا۔ ارے بھیا، یہ سمل بھابھی ہے نا؟ تبھی اس لڑکی کی نظر سمل پہ پڑی تھی۔
اگلے ہی پل وہ تیزی سے اس کے گلے آ لگی تھی۔ پتہ ہے آپ کو، بھیا آپ کی اتنی باتیں کرتے تھے کہ میرا دل کرتا تھا اڑ کے آپ سے مل لوں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے پرجوش سے بولی تھی۔ اسی پل سیام اور سمل کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ ارے نازو، ہٹ پڑے، مجھے ملنے دے اپنی بہو سے، میں واری میں صدقے، میرے سیام کی دلہن ہے۔ اب وہ خاتون سیام سے الگ ہو کر اس کے قریب چلی آئی تھی اور محبت سے اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ ماں ہوں میں اس کی، بتایا ہوگا اس نے، وہ اب سمل سے پوچھ رہی تھی۔ سمل نے بے ساختہ اسے دیکھا جو اب اسے اگنور کیے صوفے پہ ساکت بیٹھے وجود سے مل رہا تھا۔ یہ والد ہیں سیام کے، آؤ تم بھی ملو۔ وہ سمل کی توجہ سیام کے پاس بیٹھے وجود پہ مرکوز دیکھ کر بولی تھی۔ سیام کی دلہن ہے یہ۔ اسے بابا کی دوسری طرف بٹھاتے ہوئے وہ سیام کے والد کو بتا رہی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے سر پہ رکھے تھے۔ ناہنجار نے بتایا میرے بارے میں، باپ ہوں میں اس کا۔ وہ اب سمل سے مخاطب تھے۔ سمل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی سر جھکائے بابا کی دوسری جانب بیٹھا تھا اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ رات گئے وہ لوگ باتیں کرتے رہے تھے۔ نازو اسے سیام کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی اور رات گئے سیام کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے وہ کب سو گئی تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی پہلی نظر ساتھ والے بستر پہ پڑی تھی۔ بغیر شکنوں والی چادر صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی ویسے ہی کھلا تھا جیسے رات کو اس نے چھوڑا تھا۔ آہستگی سے کمبل ہٹاتی وہ اٹھی اور واش روم میں جا گھسی۔ اس رات جب وہ گدا اٹھائے اس سے بغیر اجازت لیے اس کے کمرے میں آ گھسا تھا تب وہ کتنا پریشان ہوئی تھی، اور آج کی رات وہ کمرے میں کیوں نہیں آیا تھا، وہ اس وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ فریش ہو کے جب وہ کمرے میں آئی سامنے ہی بیڈ پہ نازو بیٹھی نظر آئی۔ ارے بھابھی، شکر ہے آپ اٹھ گئیں، پتہ ہے میں صبح سے 3 چکر آپ کے روم کے لگا چکی ہوں۔ اسے آتے دیکھ کر نازو تیزی سے اٹھ کے اس کے قریب چلی آئی۔ خیریت، کیا ہوا ہے؟ سمل چہرے پہ زبردستی مسکراہٹ سجائے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کیا ہے نا، آج آپ کا ہمارے ساتھ پہلا ناشتہ ہے، زبردست قسم کا انتظام کیا ہے اماں نے، بس آپ کا ہی جاگنے کا ویٹ کر رہے تھے ہم تینوں۔ نازو اس کے ہاتھ سے برش لے کر اس کے بال سلجھانے لگی۔ تینوں؟ سمل نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ہاں جی، تینوں، میں، اماں اور ابا۔ نازو اس کے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑتے ہوئے بولی۔ سیام کدھر ہے؟ ارے بھابھی، بھائی تو رات کو ہی چلے گئے تھے۔ نازو ٹیبل پر برش رکھتے ہوئے بولی۔ چلے گئے؟ سمل نے ناسمجھی سے دیکھا۔ نازو بھی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ بھائی نے آپ کو بتایا نہیں تھا کیا؟ رات جب آپ سونے چلی گئی تھی اس سے 1 گھنٹہ بعد بھائی چلے گئے تھے، مگر وہ آپ سے ملنے روم میں بھی گئے تھے کیونکہ واپسی میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ کو جانے کا بتا آئے ہیں۔ نازو اسے تفصیل بتا رہی تھی۔ اوہ سیام، تو اتنی ناراضگی کہ مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا تم نے۔ سر جھکائے وہ سوچ میں ڈوبی تھی جب نازو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھابھی؟ سمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، سیام آئے تھے رات، بلکہ راستے میں ہی تھے، انہوں نے بتایا تھا، واپسی کا بس مجھے یاد نہیں رہا۔ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے وہ بولی۔ مجھے پتا ہے، آپ بھی ان کی جاب کی وجہ سے راضی نہیں ہوں گی، بابا بھی راضی نہیں تھے، راضی تو میں اور اماں بھی نہیں تھے، بس ان کی خوشی کے لیے ماننا پڑا۔ ہے اتنے کھلے مائنڈڈ لوگ کہ بیٹا ڈاکو بننا چاہتا ہے، اماں اور بہن مان بھی گئیں۔ دراصل ان کی جاب ہی کچھ ایسی ہے، کئی مہینوں بلکہ سالوں بعد وہ اپنی شکل دکھاتے ہیں۔ بس یہی بات مجھے اور اماں کو پسند نہیں تھی، باقی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس ابا اپنا دل بڑا نہ کر سکے۔ ایک ہی تو بیٹا ہے ان کا، اس جاب میں جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، نہ جانے کب کس وقت کیا ہو جائے، بس اسی بات پہ بابا ڈرتے رہتے ہیں۔ بھائی سے پیار جو کرتے ہیں، یعنی کہ سب جانتے ہیں کہ بیٹا ڈاکو ہے، حد ہے، کتنے فخر سے سب کو بتاتے ہیں۔ نازو اسے تفصیل بتاتی رہی اور وہ دل ہی دل میں کڑ رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے بھابھی، شروع کے کئی ماہ بھیا نے ہمیں بتایا ہی نہیں اس جاب کے بارے میں، یہی کہتے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی ہے، مگر ایک دن اچانک کچھ آدمی آئے اور بھیا کو زبردستی لے جانا چاہا، تب ابا درمیان میں آ گئے، تب بھائی کو بتانا پڑا۔ اس دن ہمیں پتا چلا کہ بھائی سیکرٹ ایجنٹ ہے، پاکستانی جاسوس۔ سیکرٹ ایجنٹ؟ سمل نے آنکھیں پاڑ کر اسے دیکھا۔ یعنی کہ اتنا عرصہ میں پاگل بنی رہی، ہمیں بھائی نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا، انہوں نے کب آرمی میں اپلائی کیا اور کب وہ اس پوسٹ کے لیے چنے گئے ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا۔ اگر وہ لوگ ہمارے گھر نہ آتے، بعد میں ابا نے بہت شور مچایا، بھیا کو روکا مگر بھیا نہ مانے،
الٹا بابا کی دھمکی پہ گھر چھوڑ گئے۔ یہ تو اب 6 ماہ پہلے اماں کی بیماری کا سن کر دوڑے چلے آئے تھے یا کل اچانک سے آ گئے تھے۔ نازو سے تفصیل بتا رہی تھی اور وہ منہ کھولے حق تک سی بیٹھی رہی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ اسے ڈاکو سمجھتی رہی اور پولیس کو بھی کال کر کے اسے غدار کہلوایا۔ اف خدایا، اب کیا ہوگا؟ اس دن وہ پولیس سے چھپ کیوں رہا تھا؟ سوالات نے ذہن میں کھلبلی مچا دی تھی۔ سمل نے نازو کی طرف دیکھا جو اب اسے ناشتے کا کہتے ہوئے باہر نکل رہی تھی۔ سمل نے اسے آنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے موبائل کی طرف آئی۔ اگلے ہی پل وہ سیام کا نمبر پش کر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کا نمبر ملاتی رہی اور وہ آگے سے کال کاٹ دیتا۔ آخر تنگ آ کر سیام نے موبائل ہی آف کر دیا تھا۔ اور پھر 3 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ کوئی دن بلکہ کوئی ایسا لمحہ نہ تھا جب اس نے سیام کا نمبر ڈائل نہ کیا ہو، مگر ہر بار نمبر بند ملتا۔ بہانے سے وہ نازو سے باتوں باتوں میں سیام کا پتہ کرتی اور آگے سے اس کا ایک ہی جواب ملتا: بھابھی بھیا ایسے ہی کرتے ہیں، مہینوں گھر نہیں آتے اور فون تو مہینے میں 1 آدھ بار ہی کریں گے۔ اس جاب کا یہی تو پرابلم ہے۔ کوئی نہیں، آپ بھی ہماری طرح عادی ہو جائیں گی۔ اور وہ منہ بسور کے رہ جاتی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس گھر میں آئے اسے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا اور اسے خبر ملی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ تب سارا دن اور ساری رات وہ سیام کا نمبر ملاتی رہی تھی۔ پہلی بار اس کا دل کیا تھا کہ کہیں سے نکل کر وہ اچانک سے اس کے سامنے آ جائے، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ نازو سے پوچھنے پر بھی وہ ہر بار آگے سے کہتی: بھابھی بھیا سنیں گے تو بہت خوش ہوں گے، بس جب بھی ان کی کال آئی سب سے پہلے میں انہیں یہی خوشخبری دوں گی، دیکھنا بھاگے بھاگے چلے آئیں گے۔ اور وہ سمجھ جاتی نازو کی بھی ابھی سیام سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ شدت سے اس کی منتظر تھی اور جس دن اس کی ڈیلیوری تھی نازو کا ہاتھ تھام کر اپنے مچلتے آنسوں کو اس نے بے دردی سے روکا تھا۔ نازو پلیز سیام کو بلاؤ۔ بھابھی میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں نے میسج چھوڑ دیا ہے ان کے نمبر پہ۔ انشاءاللہ آپ کے آپریشن تھیٹر سے باہر آتے ہی دیکھنا وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ نازو اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے بولی تھی اور پھر اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ اس رات اس نے تڑپتے سسکتے سیام کے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ صبح جب وہ ہوش میں آئی تو قریب ہی نازو بچوں کے کاٹ پہ جھکی نظر آئی تھی۔ اماں اس کے سرہانے بیٹھی تسبیحاں کر رہی تھیں، جبکہ کھڑکی کے قریب بابا جان کرسی پہ بیٹھے تھے۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ مبارک ہو بھابھی، 2 بچوں کی ماں بن گئی ہیں آپ۔ نازو اسے جاگتے دیکھ کر قریب آئی تھی۔ اماں نے بے ساختہ جھک کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ ابا جان بھی اسے جاگتے پا کر اس کے قریب چلے آئے تھے۔ سمر نے مسکرا کے گردن موڑ کر کاٹ کی جانب دیکھا تھا، جہاں گلابی اور آسمانی کمبلوں میں لپیٹے وہ دونوں میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ نازو، ذرا سیام کو تو فون لگا، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا نا۔ اماں نازو سے مخاطب تھیں۔ سمل نے بھی چونک کے اسے دیکھا تھا۔ اماں کیا تھا فون، مگر بھائی سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ نازو سمل کو اپنی طرف دیکھتا پا کر نظر چراتی بچوں کی کاٹ پہ جھک گئی تھی۔ سمل نے کرب سے آنکھیں موند لیں اور پھر تھوڑی دیر بعد نازو نے سرسری سا اسے دیکھا جو سینے پہ ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اماں نماز کی نیت کر چکی تھی جبکہ ابا کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ بھابھی، نازو تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ آر یو اوکے بھابھی؟ نازو نے اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا مگر سمل کی بگڑتی حالت پہ کمرے میں موجود نرس تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ اگلے چند منٹ میں ہی ڈاکٹرز کا جمگٹا لگ گیا تھا۔ جلد ہی وہ اسے دوبارہ ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ اماں بابا ساکت بیٹھے ایمرجنسی کے دروازے پہ نظریں گاڑے بیٹھے تھے اور ہسپتال کی ٹھنڈی راہداری میں موبائل کانوں سے لگائے وہ سسک رہی تھی۔ بھیا اب بس کریں، وہ ٹھیک نہیں ہے، مر رہی ہے، وہ مر جائے گی، آپ آ جائیں پلیز۔ رات کا 3 پہر تھا۔ بچے کے رونے کی آواز سے اس کی نیند ٹوٹی تھی۔ مدی آنکھیں کھول کے اس نے دیکھا تھا سامنے ہی ہتھیلیوں میں چہرہ سجائے کونیوں کے بل لیٹا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بغیر پلکے جھپکے اسے دیکھتی رہی۔ تبھی دوسرے بچے کے رونے کی آواز سن کر گہری سانس بھرتی وہ بچوں کی جانب کروٹ بدل گئی۔ بچوں کو فیڈ کروانے کے بعد کتنی ہی دیر وہ انہیں تھپکتی رہی۔ جب وہ دونوں گہری نیند میں چلے گئے تو سمل نے انہیں کمبل اوڑھتے ہوئے باری باری دونوں کی پیشانیاں چوم لیں۔ کتنی ہی دیر وہ انہیں سوتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس خارج کرتے واپس مخالف سمت کروٹ بدل لی۔ وہ تب بھی ویسے ہی لیٹا تھا، نظریں 1 سیکنڈ بھی نہ چھپی تھیں۔ سمل نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ چند سیکنڈ بعد آنکھیں کھول کے دیکھا، وہ تب بھی ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سنو، میرے خیالوں میں آ کے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دو سیام۔
وہ آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ ہاتھ لگا کر دیکھو، خیال حقیقت بن جائے گا، آزمائش شرط ہے۔ سرگوشی نما آواز پہ سمل نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، جو چہرے پہ مسکراہٹ لیے مسلسل اسی پوزیشن میں تھا۔ تم سیام، تم آ گئے؟ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی مگر اگلے ہی لمحے کرا کے رہ گئی۔ سیام نے جلدی سے اٹھ کر اسے تھاما اور وہ سسکتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ تم بہت برے ہو سیام، بہت برے۔ میری چھوٹی سی غلطی پر مجھے چھوڑ گئے، اگر میں مر جاتی تو تب بھی نہ آتے تم، بہت برے ہو تم۔ وہ تڑپ رہی تھی، سیام نے شدت سے اسے بازوں میں بھینچا تھا۔ سوری سمل، سو سوری۔ وہ اس کے بالوں پہ بوسہ دیتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ وہ اور شدت سے روتی۔ وہ اسے رونے دینا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی بھڑاس نکل جائے تو آگے کا رستہ خود بخود صاف ہو جائے گا۔ کافی دیر وہ روتی رہی تھی، وہ ہولے ہولے اس کی کمر سہلاتا رہا۔ جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اگلے ہی پل وہ آنسو صاف کرتی اسے الگ ہوئی تھی۔ سیام نے مسکرا کر اس کی ادا ملاحظہ کی۔ ارے کیوں، سوری تو کیا ہے نا؟ سمل نے اسے گھور کے دیکھا۔ اوکے اوکے، دوبارہ سوری کر لیتا ہوں، کان پکڑ کے۔ سمل کے دیکھنے پر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے باقاعدہ کان پکڑ لیے تھے۔ مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ تم اتنی بڑی پوسٹ پہ ہو، میں ایویں خامخواہ تمہیں ڈاکو سمجھتی رہی۔ غصے سے اسے گھورا۔ تم نے مجھے موقع ہی کب دیا تھا؟ جو بتاتا، ہر بار اپنی ہی سناتی رہتی، جب بھی بتانے کی کوشش کی منہ پھلا لیتی تھی۔ سیام نے اس کے لمبے بالوں کو کھینچا تھا اور دھیرے سے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا۔ سمل نے بھی تھک ہار کر خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ پتہ ہے، جس وقت نازو نے کال کر کے بتایا تھا تم آئی سی یو میں ہو، میں اس وقت اتنا ڈر گیا تھا سمل، میرا دل کر رہا تھا میں اٹھ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ سیام نے دھیرے سے اس کی پیشانی چومی۔ اور جس وقت نازو نے مجھے میسج کیا کہ تم پریگننٹ ہو، اس وقت میں اتنا خوش ہوا تھا، دل چاہتا تھا کہ اچانک تمہارے سامنے چلاؤں اور زور سے تمہیں خود میں بھیج لوں، مگر مجھے خود پہ کنٹرول کرنا پڑا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو میرا اور نازو کا پلان فلاپ ہو جاتا۔ سمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پلان فلاپ مطلب؟ مطلب یہ کہ میری جان، میں نے ایک پلان بنایا تھا، تمہیں سدھارنے کا پلان۔ اس میں نازو کو بھی ملایا۔ سیام نے اس کی ننھی سی ناک دبائی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس رات جب ہم لوگ ان آرمی آفیسرز کا ذکر کر رہے تھے، وہ پاک آرمی نہیں تھی بلکہ دشمن ملک کے کارندے تھے۔ ہمیں خبر ملی تھی کہ وہ لوگ کچھ ضروری دستاویزات چرانے آئے ہیں یہاں۔ ہمیں آرڈر ملا تھا کہ انہیں زندہ پکڑنا ہے تاکہ ان کے آگے کے پلان کے بارے میں جانا جا سکے۔ اگر بحالت مجبوری ہم انہیں گرفتار نہ کر سکے تو انہیں بھاگنے بھی نہیں دیا جائے، اور وہ پلان تم نے سن لیا اور اپنے ننھے سے ذہن کے مطابق تم نے پولیس کو انفارم کر دیا، اور پولیس جو پہلے ہی ہماری طرف سے مشکوک تھی موقع پر پہنچ گئی، تو میں تمہیں لے کر نکل آیا اور پیچھے الیاس کو پولیس کو اپنے آرمی آفیسر ہونے کا بتانا پڑا۔ خفیہ ایجنٹ، اس پوسٹ پہ اپنے بارے میں، اپنی جاب کے بارے میں چھپانا پڑتا ہے، اس لیے پولیس ہماری طرف سے مشکوک ہو گئی تھی۔ خیر، الیاس اور باقی ساتھیوں نے موقع پر پہنچ کر ان جاسوسوں کو گرفتار کر لیا، مگر میں نے ٹھان لیا کہ بہت زیادہ تو نہیں مگر پیٹ پاری کی تمہاری طرف سے چھوٹی سی سزا تو بنتی ہے۔ میں نے اپنے پلان میں نازو کو بھی ملایا، وہ مجھے تمہاری بے قراری کی پل پل خبر دیتی رہی اور تمہیں یوں پوز کرتی جیسے مجھ سے بات ہی نہ ہوئی ہو اس کی، مگر اس رات جب تمہاری خراب طبیعت معلوم ہوئی تو میں آنا چاہتا تھا، مگر مجھے ایک اہم کیس کے لیے طلب کر لیا گیا۔ اگلی صبح مجھے نازو کا میسج ملا، جڑواں بچوں کی مبارکباد، اور شام کو تمہاری طبیعت پھر خراب ہوئی، میں اسی رات آ گیا تھا۔ سمل نے بے اختیار چونک کے سے دیکھا۔ اسی رات آ گئے تھے تو آج 6 دن گزر جانے کے بعد سامنے کیوں آئے ہو؟ میں بہت ڈر گیا تھا سمی، میں بہت شرمندہ بھی تھا، مگر تم مذاق کو اتنا سیریس سمجھ کر مجھے چھوڑ جانے کا سوچو گی، ایسا تو میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ محبت سے اسے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے گھنے بالوں پہ اپنے ہونٹ جما دیے۔ آئندہ ایسا مذاق بھول کر بھی مت کرنا سیام، ورنہ میں سچ مچ مر جاؤں گی۔ سیمل نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ سیام نے بے ساختہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ دونوں جہاں بھی جائیں گے اب اکٹھے ہی جائیں گے، اور اب پلیز رونا مت شروع کر دینا، مجھے اپنے بچوں سے بھی نہیں ملنے دیا ٹھیک سے۔ دھیرے سے سرگوشی کرتا، چہرے پہ پڑے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا، وہ اس کی بھیگی آنکھوں کو چومتے ہوئے محبت سے بولا تھا۔ سمل دھیرے سے مسکرا دی۔ کون سا والا زیادہ پیارا ہے، یہ والا یا یہ والا؟
اشتیاق سے کبھی بچوں کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں تھامتا، چھوٹی ناک دباتا وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ تم زیادہ پیارے ہو۔ سمل اسے یکٹک دیکھتے ہوئے ہنسی تھی۔ وہ تو میں ہوں جانی، بٹ اس ٹائم اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ماں باپ کے لیے سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سمل کے چہرے پہ ممتا کا نور پھیلا تھا۔ مگر اس وقت تو مجھے بچوں کی ماں ہی پیاری لگ رہی ہے۔ چلو پہلے اسے جی بھر کر دیکھ لوں، باقی اپنے شہزادوں کو صبح دیکھ لیں گے۔ اس کے کندھے پہ تھوڑی رکھتے ہوئے شرح لہجے میں بولا تھا۔ سمل نے اس کے سر سے ہولے سے سر ٹکرایا تھا۔ اس کی سریلی ہنسی نے سیام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑا دی تھی۔ بدگمانی کی دھن چھٹ چکی تھی۔ محبتوں اور چاہتوں کے جگنوں سے سجے روشن راستے ان کے منتظر تھے۔